الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 اکتوبر کو آج ہمارا 5th سیشن ہوگا پیرنٹنگ کے اوپر۔ پہلے 4 جو تھے ان کے ٹائٹلز کیا تھے؟ پارٹ 1 جو تھا اس کے اندر ریئلائزیشن تھی کہ جن زی کون ہے، جن الفا کون ہے، ہاؤ دے آر ڈفرینٹ، ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماحول، ان کا برنگنگ، ایوری تھنگ از سو ڈفرینٹ فرام وٹ یو ہیو ایکسپیرینسڈ ایز اے چائلڈ یور سیلف۔ تو وہ ان کے چیلنجز اور ان کے کیا، وہ اٹ واز آل روٹیٹنگ اراؤنڈ ریئلائزیشن کہ یہ ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے، یہ ضرور ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے۔ پھر پارٹ 2 کے اندر جو پیرنٹنگ کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسپیشلی جو گروئنگ اپ چلڈرن ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کہ پیرنٹس اور ان کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس کے اوپر سارے آئیڈیاز تھے کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ بیٹر ود چلڈرن۔ پارٹ 3 جو تھا اٹ واز آل اباؤٹ ان کے ساتھ آپ نے کس طرح کیریئر ڈسکشن اور کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کی، اور وہ اس کے اوپر ایک سارا کچھ وہ آئیڈیاز تھے جو کہ آف کورس آپ لوگ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ بینیفیشل ریزلٹس آپ لوگوں کو دیں گے۔ پارٹ 4 جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم نے ان کے اندر امپارٹ کرنا ہے اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، مسلم کیریکٹر کیسے آنا چاہیے ان کے اندر۔ اور اس کے لیے مین کرسٹ بات کا یہ تھا کہ جب تک خود نہیں میں کر رہا ہوں گا تو میں کیسے اگلے سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کرے گا اسے۔ تو خود بھی نالج ہونی چاہیے اور خود عمل بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ خالی نالج کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک فطرت کی بات سمجھائی تھی کہ ایک ہے اسینشیل انٹیگرل پارٹ آف نیچر۔ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا عام روٹین کے اندر کیا باتیں بری ہیں، کیا اچھی ہیں۔ ہاں، اس کو بہت اچھے طریقے سے شائن کروا دیتا ہے، پالش کروا دیتی ہیں اسلام کی تعلیمات، لیکن ادروائز بہت بیسک بات ویسی بھی پتہ ہوتی ہے۔ تو خود بھی نالج گین کریں، لیکچرز اٹینڈ کیا کریں، بکس پڑھا کریں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں اسے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں فالو کریں گے خود عمل کرنے کی، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے سے کوئی پازیٹیو وائبز نہیں جائیں گی، وہ صرف ایک باتیں رہ جائیں گی، اور بہت جلدی بچے کی بات نوٹ کر لیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں آپ لوگ، تو لہٰذا میرے اوپر کیوں اس چیز کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جنہوں نے بالکل بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا کوئی لیکچر، یا ان میں سے کوئی بھی مس کر لیا تھا نا، وہ کسی بات کو اگنور نہ کریں کہ بس یہ جو میں نے ٹائٹل بول دیا تو بس یہ کانٹینٹ سے سمجھ لگی کیا بات ہے اس کے اندر۔ نہیں، ان سب باتوں کے اندر نا کافی ڈیپتھ کے اندر ڈسکشنز ہوئی تھیں۔ اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے موبائل اسکرینز اور جو اس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں، تو اس کو بالکل بھی آپ لوگ نا اگنور نہ کریں کہ خیر کوئی بات نہیں، ہمیں سمجھ لگ گئی ہے، واٹ از دا آئیڈیا بیہائنڈ، یہ ہمیں سمجھ لگ گئی ہے۔ تو جو جن زی اور جن الفا جن کی ہم بات کر رہے تھے، پھر میں نے لاسٹ ٹائم ایک اور بات ایڈ کی تھی کہ ابھی تک ایز آف ٹوڈے جن الفا ہی لیٹسٹ جن ہے، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سال اور پچھلے سال کے اندر ایک دم سے بہت بڑے چینجز آنے شروع ہوئے ہیں، عام بندے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی یہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہوتی ہے، اور اے آئی کیا ہوتا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے چیزیں، اور کس طرح سے اچھے خاصے پروفیشنل گرون اپس، گرومڈ لوگ جو ہیں، وہ ہر کام جو ہے نا وہ اب اس ٹائپ کی ایپ سے لینا شروع ہو گئے ہیں۔ بے شک خود کام کرتے تھے جو، اب وہ کام سارا اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ فیوچر کے اندر نا یا تو ایگزسٹنگ سرچ انجنس کو، جو میں نے پہلے والے سیشن کے اندر زیادہ فوکس کیا تھا کہ بچوں کے پاس کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی چیلنج آتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ پہلے کسی بڑے سے پوچھا کرتے تھے گھر میں، کسی بڑے کزن سے پوچھا کرتے تھے، اب وہ ڈائریکٹ گوگل کر کے چیک کریں گے کہ گوگل مجھے اس بارے میں کیا سجیسٹ کرتا ہے، گوگل اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو وہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے، یا چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے جو یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، تو سارے سرچ انجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے، پارشلی ہو بھی گئے ہیں۔ بچوں کے اگر کوئی بھی ان کو چیلنج فیس کرنا پڑے گا، کوئی سوال ہوگا، اب بڑے کر رہے ہیں تو بچے تو بہت دور کی بات ہے، تو کوئی ان کے پاس سوال ہوگا، کوئی چیز ہوگی ان کے پاس، وہ کیا کریں گے اسے کہ سرچ کریں گے، دیکھیں گے اسے وہ مجھے کیا اس بارے میں اوپینین دیتا ہے، وہ کیا رائے دیتا ہے۔ لاسٹ لیکچر تھا وہ کیونکہ ویلیوز کے اوپر تھا، اسلامک ویلیوز کے اوپر تھا وہ بات، تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے میں یہ بات ایڈ کر لوں کہ اب اگر ایک بچہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا ہے اور اپنے پیرنٹ سے کنسلٹ نہیں کر رہا، پیرنٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے وہ، اور وہ اس سے آ کے مشورہ مانگتا ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، فلانے نے میرے فرینڈشپ یہ کی ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی پیرنٹس صاحب علم ہے اور صاحب عمل بھی ہے، ان سے اگر بچہ کوئی سوال پوچھے گا نا، تو پیرنٹس جو ہیں وہ اسے حکمت سے بات سمجھائیں گے کہ دیکھو تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، بے شک غصہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ کرنے والا کام نہیں ہے، یہ ان ایتھیکل ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، فار دیز ریزنس
میں تمہیں ایک بہتر سولوشن بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں ایز پیرنٹ. لیکن چیٹ جی پی ٹی کیا کرے گا؟ وہ ویلیوز کا خیال کرے گا کوئی؟ اس کے اندر کہیں سے امبیڈ ہوئی ہوئی ہیں یہ والی ویلیوز. اس سے آپ جا کے کوئی بھی مشورہ کریں، کوئی بھی مشورہ کریں تو وہ تو آپ کو آئیڈیاز دے گا، وہ یہ تو نہیں کرے گا نا. مثال کے طور پہ ایک بہت ڈسٹرب ٹین ایجر ہے، 15 سال کا 16 سال کا، بہت ڈسٹربڈ ہے فار سو مینی ریزنس. کچھ ریزنس فیکچول ہوں گے اور کچھ ریزنس اس کے اپنے سائیکولوجیکل ہوں گے، خود اس کی ذہن کی اختراع ہوگی. وہ اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ میں بس مطلب کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ایوری تھنگ. تو وہ اگر آ کے اپنے پیرنٹ سے یہ پوچھے کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں ہر چیز سے، مجھے ہر چیز بری لگتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلانے کو مار دوں، یا میں فلانے کے ساتھ یہ کام کر دوں، یا میں اپنے آپ کو مار دوں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں، یا فلانی چیز توڑ دوں. تو جو پیرنٹ ہوگا، کیئرنگ پیرنٹ ہوگا، اگین صاحب علم صاحب عمل، وہ کیا مشورہ دے گا آپ کے خیال میں؟ جاؤ جا کے سر توڑو اس کا، وہ یہ کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ہاں بالکل، کیا فائدہ ایسی زندگی کا، جاؤ خودکشی کرو جا کے تم. تو وہ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر بچہ سوال کچھ اور بھی پوچھ رہا ہے نا تو وہ تو ایک دم سے الرٹ ہو جانا چاہیے نا انہیں کہ یہ تو کس طرف سوچ رہا ہے. یہ ایک دم سے وہ الرٹ ہو جائیں گے، بات کریں گے اور اس کو کسی طرح سے ہولڈ آن کرنا، یہ نا ابھی جا کے کچھ کر دے، حرکت کر دے. اور اگر اس کو لگے، پیرنٹ کو لگے کہ یہ بیونڈ ہے میرے اسکوپ کے، کہ مجھ سے تو ہینڈل نہیں ہو رہا، وہ کسی خود جس کو وہ سمجھے گا کہ یہ دانا سمجھدار وزڈم والے ہیں، ان سے جا کے کنسلٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھے، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو کل سم ون یا ہاؤ ٹو ٹارچر سم ون، یا یہ، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ ویز بتائے گا اسے، وہ ویلیوز تو نہیں بتائے گا نا، وہ ویز بتائے گا کہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ طریقے ہوتے ہیں اس چیز کے. اگر پیرنٹ سے آ کے بچہ یہ پوچھے کہ یہ 2 ڈرگز کا نام لے، ان 2 ڈرگز میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، تو یا یہ کس طرح لیتے ہیں ڈرگ یہ والی، یا میں نے سنا ہے کہ وہ فلانی چیز تھی کہ آج سیشن ہوا تھا، لیٹ سپوز کہ ہمارے ہی اسکول کے اندر ہم نے 2 days ago ایک بہت اچھا سیشن کیا تھا ڈرگز اور ایڈکشن کے اوپر. ڈاکٹر کول کیسر انہوں نے کیا تھا، بہت اچھا سیشن تھا. اس کے اندر آ کے کوئی فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، وہ آ کے پیرنٹ سے آ کے نا سوال پوچھتا ہے یہ والا کہ یہ فلانی ڈرگ کا انہوں نے نام لیا تھا، تو یہ ڈرگ جو ہوتی ہے یہ کیسے لیتے ہیں نا، یا وہ تو انہوں نے تو بتا دیا ڈی ٹاکس بولے جا رہی تھی ٹرم، تو یہ ٹاکسینیٹ ہوتے کیسے ہیں یا فیلنگ کیسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہائی ہوتا ہے، تو ہائی کو کیسے ایکسپیرینس کیا جائے؟ یا وہ ایسا کوئی بھی سوال پوچھیں گے نا پیرنٹ سے آ کے، تو پیرنٹ اگین الرٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کس غلط راہ پہ جا رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ جا کے یہی سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے، وہ تو آپ کو لسٹ بتا دے گا کہ یہ والا جو آپ کو جو سبسٹنس ریکوائرڈ ہے نا، یہ ان میں الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، ان میں اویلیبل ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کی مت ماری ہوئی ہے، ویسٹ کی ویلیو ساری خراب انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو میروانہ ہوتی ہے اس کو تو وہ لیگلائز کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ریکریشنل وہ بول رہے ہیں. ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں اگر ہوگی وہ انلیگل ہوگی، جس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. ادروائز وہ اس کے لیے نا ٹرم یوز کریں ریکریشنل، تھوڑی دیر کے لیے آپ جہاز بن جائیں، یہ ریکریشنل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ریکریشنل ہے، یہ اس کے لیے ٹرم وہ یوز کریں. کہنے کا مطلب ہے وہ انلیگل بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ الاؤڈ ہے. باقی آپ کو پتہ ہے وائن تو الاؤڈ ہی ہوتی ہے وہاں پہ، تو ان کا کلچر ہی اور ہے. تو وہ جو ویلیو سیکھے گا وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اگر ہم نے پیرنٹس کے طور پہ رول نہ ادا کیا اور بچوں نے جا کے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے، تو ان کے اندر کوئی ویلیو بیس تو ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو کوئی ویلیو بیس نہیں ہے. ویلیو بیس جو اینکر ہے، جس طرح سمندر کے اندر جہاز ہوتا ہے تو وہ ایک اینکر ڈالتے ہیں، ایک لنگر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کو ہولڈ کر کے رکھے گراؤنڈ کے ساتھ. ہماری اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ اینکر ہیں کہ ہماری ویلیوز کو ہولڈ کر کے رکھیں گے. وہ بنیاد ہیں ویلیوز کی. زمانہ جہاں سے جہاں بھی آتا جائے، ٹھیک ہے، کون سوچ سکتا ہے کہ صحابہ نے تو تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ لوگوں کی اتنی مت ماری جائے گی ایک وقت میں جا کے کہ وہ ایل جی بی ٹی کیو اے اور آئی اور پتہ نہیں کن کن فطروں میں پھنس جائیں گے، کن کن مصیبتوں میں پھنس جائیں گے. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا نا کہ کوئی ایسے ہو جائے گا. اور پراؤڈ فیل کریں گے، پرائڈ منتھ منائیں گے، اس کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کو اوپنلی ریویل کر رہے ہوں گے، ان کو مائنورٹی سمجھا جائے گا. یہ تو ہمارے بیچارے جب یہ آج سے کوئی تقریباً 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا نا ٹاپک، تو ہمارے بہت اچھے ایسے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے کلین بولڈ ہوئے تھے. ایسے میں نے خود بھی ٹاکس دیکھی ہوئی، نام میں نہیں لیتا، لیکن بہت بڑے اسکالر جو ابھی بھی آ رہے ہوتے ہیں، انگلش اسپیکنگ اسکالرز، ایک مناظرے کے اوپر آئے ہوئے، ایک فورم ڈسکشن ہے، پہلے ان کی باری آئی،
انہوں نے بڑی لڑکیوں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں اسلام میں، انہوں نے سارے رائٹس بتانے شروع کر دیے. لڑکی کو یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ یہ بھی کر سکے، ایجوکیشن کا رائٹ ہے، پسند کی شادی ہو، یہ ہو وہ ہو، وداؤٹ سیئنگ اینی کیا کہتے ہیں کلازز ایڈ کرتے ہوئے اوپن لائسنس دیتے گئے. بات ان کی ٹھیک تھی، اگر آپ اس کو بالکل مطلب کہ مینیپولیشن کی ذہن سے نہ سوچے نا تو بات وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے لڑکی کو، یہ بھی اجازت دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے. اور زیادہ تر پرابلمس کلچرل پرابلمس ہیں، نہ کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. بات بڑی اچھی ہو گئی، زبردست بہترین سپیچ، اس سے اچھی موٹیویٹنگ سپیچ ہو نہیں سکتی ہوگی، بہترین. جب سیکنڈ اسپیکر کی بات آئی، انہوں نے پہلی بات یہ ڈالی کہ واٹ ایف کہ وہی لڑکی جو تھی نا اس کو ایک اور لڑکی پسند ہے، تو شیخ آپ بتائیں اب وہ اسلام آپ کو کیا اجازت دے گا اس کی؟ وہ تو شیخ صاحب جو تھے وہ تو ہکا بکا ہو کے رہ گئے. اس کا میں جواب کیا دوں؟ میں نے تو کھلی بات کی تھی. تو یہ کون، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ جب نیا 10 سال پہلے تقریباً جب یہ ٹاپک شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب اس کو سارے اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی تو ہر کوئی جو ہے نا مطلب کہ کانشیس ہو کے جملہ بولے گا کہ فطرت کے مطابق، اکارڈنگ ٹو نیچر، اکارڈنگ ٹو یہ. تو وہ انہوں نے تو اوپن بات کی تھی. تو کون سوچ سکتا تھا کہ اتنی مت ماری جائے گی؟ صحابہ کہاں سوچ سکتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ اتنی مت ماری جائے گی، لوگوں کی انسانیت کی اتنی مت ماری جائے گی کہ ایون اس کو غلط کہنا بھی جو ہوگا نا وہ آپریشن کاؤنٹ ہوگا، وہ آپریشن کاؤنٹ ہوگا. تو لہٰذا جو ویلیوز ہیں وہ اسلام کی ویلیوز، وہ زمانہ جہاں مرضی آگے چلا جائے نا تو ویلیو بیس ہماری اسلام کی تعلیمات ہی رہیں گی. لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر تو امبیڈ نہیں ہوا ہوا، ٹیکنالوجی کے اندر تو یہ بات امبیڈ نہیں ہوئی بھی کہیں سے بھی کہ ویلیوز کی کوئی ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے گا، جو اس کا دل چاہے گا، ہم وہاں پہ آگے اس کو لے کے چلیں گے. تو اینی وے یہ یہاں تک ہو گئی تھی بات پچھلے ٹاپکس کی حد تک کہ پچھلے ٹاپکس ہم نے کیا کیا کور کیا تھا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لیٹنگ یور چائلڈ گرو اپ بٹ وتھ کیئر. تو ایک آتھر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، مینٹل ہیلتھ سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے اینڈریو سولومن. اس کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، اس سے ہم سب ایگری کریں گے. دو مینی آف us ٹیک پرائڈ ان ہاؤ ڈفرینٹ وی آر فرام آور پیرنٹس. اسپیشلی جب گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں پسند کرتا، جب بھی تعریف ہوتی تھی نا تو یہ تعریف ہو جائے نا کہ بھائی اس کی یعنی کہ آپ کو ایک اپنی یونیک پرسنالٹی کو کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا تو آپ ایک دم سے خوش فیل کرتے تھے، رائٹ. So though many of us take pride in how different we are from our parents, we are endlessly sad at how different our children are from us. لیکن جب ہمارے بچوں کے اوپر بات آتی ہے نا تو ہم اس بات پہ کتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھو کتنے ڈفرینٹ ہیں، وہ اس طرح ہیں ہی نہیں جس طرح کہ ہم تھے. وہ بات ان کو اپوزٹ اس کو اپسیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا یہ میں نے نا جان کے یہ کسی کو کمال جملہ نہیں بولا، یہ ہے کہ بس بہت لمبی بات کو ایک اچھے سینٹینس میں سمرائز ضرور کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے کمال جملہ بولا ہو. یہ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ اس طرح کی جو ٹاکس ہوتی ہیں نا، کسی بک کے ٹائٹل کے اوپر یہ لگا ہو، یہ کوٹیشن کہیں لگی ہوئی ہو، تو بندہ کہتا ہے یار کیا زبردست بات کی ہے اس بندے نے، واہ چلو ٹھیک ہے زبردست. اچھا یہ کون آتھر بھی ہے؟ چلو اس کی بکس پڑھتے ہیں، اس کے لیکچر سنتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. یہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جس کی وجہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں، اب یہ بندہ جو ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے پیرنٹنگ اور اس کے اوپر، اس کی پروفائل دیکھیں، یہ LGBT ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. یہ تو یہ کیا پیرنٹنگ کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کیا پیرنٹنگ کرے گا؟ تو وہ بالکل اسی رائے کے اوپر ہے کہ بالکل کھلا چھوڑ دو اپنے بچوں کو، جیسے مرضی جانا چاہتے ہیں جائیں بچے نا، جیسے گرو کرنا چاہتے ہیں بچے اس طرح گرو کریں. اور یہ کہ انوائرمنٹ ہمیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کی عجیب اسٹڈیز کے بھئی دو بچے ڈفرینٹ جس طرح پیدا ہوتے ہیں، سیم انوائرمنٹ دیتے ہیں، سیم پیرنٹس ہیں، جینز انہوں نے سیم انہیریٹ کیے، انوائرمنٹ سیم لیا تو دو بس ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. تو لائک وائز اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ ہیز ویری لٹل ٹو ڈو. تو اس لیے پیرنٹس خواہ خواہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے اوپر، جبکہ ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ لوگ جو فارموسٹ ہے پیرنٹنگ ٹاپکس کے اوپر، پیرنٹنگ ایک کامن ٹاپک، آپ سرچ کرنا شروع ہو جائیں ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو فارموسٹ ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. لیکن یہ ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ LGBT رائٹس اور ان کے ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ کیا ٹپس دیں گے؟ آپ سوچیں تو صحیح، کس ٹائپ کے ٹپس دیں گے؟ اور یہ کاؤنسلرز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا بند آنکھوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی بک اٹھا کے نہ پڑھنا شروع ہو جائے کہ بھئی یہ تو کوئی فتنے والی بک نہیں لگ رہی، تو بڑی اچھی پیرنٹنگ کی بات ہو رہی ہے، ہاؤ ٹو بی گڈ پیرنٹ، یا ہاؤ ٹو بی دس، یا ہاؤ ٹو ڈیولپ سکسیزفل چلڈرن، اس طرح کر کے بک ہو، اور آپ بڑے کنسرن پیرنٹ سے اٹھا کے بک لے لیں اور آپ وہ آگے بھی لوگوں کو دینا شروع ہو جائیں، ریکمینڈ کرنا شروع ہو جائیں. تو ذرا بہت سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے آگے چیزیں ریکمینڈ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ.
اچھا، اب جب بچے گرو کرتے ہیں تو آف کورس یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سٹیپ ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ سٹیج ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کتنی پیمپرنگ کرنی ہے بچوں کی، اور کتنے لیول پہ جا کے لو اور کیئر شو کرنا ہے، اور کتنے لیول پہ جا کے آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دینا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انڈیپینڈنس کی کوئی ایج ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انڈیپینڈنس کی کوئی ایج ہو، رائٹ؟ ہم وہ یورپ یا امریکہ کے کلچر کو تو ہم فالو کرتے نہیں ہیں کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی 18 سال تک ہے. 18 سال کی عمر کے ہو گئے اور میری ہیڈک نہیں ہو، تم جاؤ یہاں سے، تم گھر سے نکلو. کہاں جائیں گے وہ بچے؟ کہاں جائیں گے وہ بچے جن بچوں کے اوپر پیرنٹس ان کو خود انکریج کر رہے ہوں کہ جاؤ جاؤ موو آؤٹ کرو تم، اب کہ تمہیں یہاں پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو تصور کہاں دور کی بات کہ ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کہ جی مغرب سے پہلے گھر آ جانا ہے، اور ایون بڑے بھی ہو گئے ہیں تو رات اتنے بجے سے پہلے یہ جو فون کر کے بتانا ہمیں یہ کرنا، یہ فلانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں پینا، یہ جنک فوڈ ہے، اس طرح کے ریلیشن شپ میں نہیں انوالو ہونا، ٹو مچ اسکرین اچھی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. تو باہر کا یہ کلچر ہے، باہر کا لا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ پیرنٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے نا، یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی پیرنٹ ایسا ہے جو بہت کنسرنڈ ہے اپنے چائلڈ کے اوپر، اور وہ اپنی طرف سے وہ کرے گا کہ نہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یا یہ جائز نہیں ہے، یا دس از ناٹ اپروپریٹ، وہ سیدھا اس کے خلاف یہ لیگل ایکشن ہو جائے گا. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ والا ایک ڈیٹ تو ہو نہیں سکتی ٹرانزیشن کی کہ کب ہم نے بچے کو اس طرح انڈیپینڈنٹ کر دینا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ بچوں کی نیچر کے اعتبار سے کچھ بچے بہت چیزوں میں خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو بچپن سے خود چوائس کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. یا اگر آپ ان کے اوپر کچھ چیز امپوز بھی کرنا چاہیں نا، آپ کنونس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے انہیں. ان کی اپنی ایک بچپن سے ان کے اپنے اندر ایک میں ہوتی ہے، ایک اپنی خودی ہوتی ہے ان کی. اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہ کبھی ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں، نہ ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایسے دو بچے آپ کے پاس ہو تو آپ کے خیال میں کیا پیرنٹنگ ہونی چاہیے؟ پہلے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو بچپن سے ہی ڈیسیجن میکر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو لیٹ ہم میک دا چوائسیز، کنٹینیو ٹو میک دا چوائسیز. آپ نے اس کو صرف رائٹ چوائسیز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ از ہی میکنگ دا رائٹ چوائس اور ناٹ. یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر نا اوور اسٹبن بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کبھی بھی ڈفرینس آف اوپینین ایکسیپٹ ہی نہ کرتا ہو، وہ قبول ہی نہ کرے کہ نہیں بس میں نے کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا. یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اور اس کا موڈ خراب ہو جائے اور غصہ ہو جائے. یہ چیز آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دینی، رائٹ؟ یہ چیز آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دینی. آپ نے اس کو ایسے نرچر کرنا ہے کہ وہ اس کی جو کوالٹی ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، ڈیسیجن میکر ہونا. رائٹ اور رانگ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ڈیسیجن میکر ہونا ایک کوالٹی ہوتی ہے. اور آپ اس کی تب ریلائزیشن ہوتی ہے کہ جو بچے نہیں ہوتے ڈیسیجن میکر، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر آپ یہ کوالٹی امپارٹ کرنے کی کوشش کریں تو مصیبت پڑ جاتی ہے، جو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ نے ان کو لیٹ دیم ڈیسائیڈ، بس آپ نے صرف میک شیور کہ وہ رائٹ ڈیسیجنس تک پہنچیں. اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز کیا تھی سر؟ اسٹبن نہ ہو وہ، بالکل اسٹبن. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹبن نہ ہو وہ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تھرڈ چیز بھی ہے تو آپ لوگ بتائیں مجھے کہ اگر ایسا بچہ ہے جو، یہ میرے ذہن میں تھا کہ 2 پوائنٹس ہے، تھرڈ آپ لوگ کو بتا دیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے پھر ڈسکشن اس کے سامنے کیا کریں. ایک ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ سمجھانا، ایک ہے اس کو پیسیولی سمجھانا اسے، کہ آپ ان ڈائریکٹ طریقے سے باتیں اور ڈسکشنز اور وہ چیز کریں، فلوٹ کریں، جس سے وہ خود بخود جو ہے نا وہ خود آن ہز اون فیل کرے کہ میں یہ بہتر چوائس ہے میرے لیے، نہ کہ میرے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. اب ہم سیکنڈ کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری کیا تھی کہ وہ بچے جو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، کنفیوز ہی رہتے ہیں ہمیشہ، وہ آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں تو جان چھڑانے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہی بتاتے جائیں، یہ کر لو، یہ پہن لو، یہ لے لو، اب یہ کر لو، واٹ ایور، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ پھر مثال کے طور پہ اگر بچہ زیادہ چھوٹا تھا تو چلیں پھر تو ایکسیپٹیبل ہے. لیکن یہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب وہ 8-9 سال کا ہو گیا ہے، لیٹ سپوز اور بڑا ہو گیا، ابھی تک وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور آپ بھی فی الحال جان نہیں چھڑا رہے ہیں. 11-12 سال کا ہو گیا، 13 سال 14 سال کا ہو گیا. اب یہ آپ کے لیے ایک پریشانی کی بات ہونی چاہیے یہ والی کہ بھئی یہ تو میں نے اس کے اندر کی نیچر ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی، میں نے اس کے اندر اس چیز کا توجہ بھی نہیں تھی، اور میں نے بھی اس کے لیے نرچرنگ نہیں کی. تو یہ تو آپ نے بہت لیٹ کر دیا، یہ آپ نے بہت لیٹ کر دیا. یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، بظاہر لگتا ہے بات ہو گئی، سب کو سمجھا دیا، ویری گڈ ڈن، چلو آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سوچتے ہیں. لیکن اگر یہ کر لیں تو پھر کیا، اگر واقعی اس کا تو یہ نقصان بھی ہوگا، تو کنفیوز مائنڈز بھی. اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا سجیشن ہے؟ کیا
کب سے اور کیا سجیشن ہے؟ تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ خود ایز ارلی ایز پاسبل آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ والا جو چائلڈ ہے یہ کس سائڈ پہ بلانگ کر رہا ہے، کہ ایکسٹریم پہ ہے، درمیان میں کیا ہے، لیکن کہاں پہ بلانگ کرتے ہیں نا، اس کو کس گروپ میں کلاسیفائی کریں گے. جس طرح فیڈ بیک آیا کہ 3 یا 5 ایئرس کی حد تک بھی آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ بچہ کتنا آپ کو فالو کر رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ بالکل کنفیوز ہے، یا کتنا ہے کہ وہ خود اپنی چیز پک کر رہا ہے اور اس کے اوپر سٹبن ہے. تو اس کے اندر پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، سب سے پہلی بات یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نا، تو این چانس یہ بھی ہے کہ جو بچہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوگا نا، تو یہ بھی چانس ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ بہت لیک کرے گا سیلف کانفیڈنس کو بھی، اور وہ بولڈ بھی نہیں ہوگا، کانفیڈنس لیول اس کا بہت کم ہوگا، وہ شائع بھی فیل کرے گا. تو اس کیس کے اندر آپ اس کو نا ایک تو یہ کہ اس کے آگے چوائس رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک فیڈ بیک آیا کہ کپڑوں کی چوائس، کہیں بھی جا رہے ہیں جو بھی چیز ہے، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا کہ اگر اس نے کپڑے جو ہے نا ایسے پک کر لیے جو کہ بہت زیادہ بہت ہی کوئی ان اپروپریٹ ہو گئے. یعنی کہ فار ایگزامپل اب جس طرح آگے جا کے ایک آدھ مہینے بعد سردیاں آ جائیں گی تو وہ اس موسم کے اعتبار سے اپروپریٹ ہونا ایک الگ بات ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ بھائی میں نے یہ ٹی شرٹ اور یہ پہنی ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں آپ پہن سکتے، یہ سیزن گزر گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ادروائز چوائس آف کلرز جو ہے یا چوائس آف جو بھی اس کا وہ ٹیکسچر ہے یا جو بھی ہے کہ ٹراؤزر یہ پہننا ہے یا گرل ہے تو اس نے یہ شوز پہننے ہیں، اس کے اندر اس بچے کو نا غلط چوائس بھی اگر وہ کر رہا ہے نا، پہلے تو یہ چیز آ جانی چاہیے کہ اگر اس نے چوائس کر لی، آپ نے اس کو انکریج کیا چلو کرو بیٹا کرو کرو، اور ہی اور شی ول ٹیک سم ٹائم. اور فار ایگزامپل چوائس کر دی نا اور آپ نے ایک دم سے اس چوائس کو نو کہہ دیا نا، اس نے مثال کے طور پر چوائس کر لیا میں یہ پہن لیتی ہوں یا پہن لیتا ہوں، اور آپ نے ایک دم سے کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا یہ کر لو، تو آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے ایک دم سے اس کو وہ پہلی شاید تھا بیچارہ، اور اس بیچارے بچے نے بڑی ہمت کر کے اپنی طرف سے بتا دیا کہ شاید یہ اچھا لگ رہا ہوگا، یہ زیادہ بہتر لگے گا. تو وہ آپ نے اس کو ایک دم سے ڈسکریج کر دیا کہ نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا، یہ چیز کر لو یہ زیادہ ٹھیک ہے. وہ کہے گا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دم سے مان لیا. تو آپ اس کو نا لیٹ ہم اور ہر میک دا چوائس، اور وہ جب وہ چوائس میک کر لیتا ہے نا تو یعنی کہ کوئی ہاربل، آپ نے ظاہر پتہ ہے کوئی ہاربل کپڑے تو نہیں رکھے ہوں گے نا گھر کے اندر، تو ایکسیپٹیبل چیز ہے. یعنی کہ وہ چیز ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتی تھی لیکن یہ ایکسیپٹیبل رینج ہے یہ والی، اس کی یہ الاؤڈ ہے یہ. اسی طرح اگر آپ کسی شاپ میں جا رہے ہیں تو میں ملٹیپل ٹائمز اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کر چکا ہوں کہ میں ہمیشہ سے بہت شائع ہوتا تھا اور کسی بڑے کے پیچھے ہی لگ کے کام کرنا ہے. تو پیرنٹس میں سے کوئی شاپ میں وہ چلے گئے ہیں یا کوئی بڑا کزن ہے یا کوئی اور ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہوتے ہوئے تو چوائس میں کم کرنی تھی. میں نے اس سے یہ انڈرسٹینڈ یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ کام اپوزٹ ہوتا نا کہ مجھے شروع سے انکریج یہ کیا جاتا کہ جاؤ شاپ میں اور جو لینا ہے خود جا کے لے لو، اور کہ شاپ کے اندر کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ سامنے شاپ ہے، آپ سامنے ہی ہیں شاپ کے باہر ہی ہیں، لیکن اس کو نا صرف یہ نہیں کہ چوائس کریں. پہلے کپڑوں میں کیا تھا آپ صرف ڈائریکٹ پاس جا کے آپ چوائس کروا رہے ہیں اس سے. اب یہ ہے کہ اس کو نا دوسری کوالٹی بھی جو ہے کہ کانفیڈنس بھی آنا چاہیے، جا کے بات کرے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، شاپ کیپر بات نہیں سنے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ٹھیک ہے. بہت حد ہو گئی تو بچے سے کوئی چیز گر جائے گی شاپ کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو، ایسا نہیں کہ آپ نے اکیلے مارکیٹ بھیج دیا اسے، آپ باہر موجود ہیں. تو اس لیے اس کو آنا اندر جانے دیں، اس کو کانفیڈنس سے لیٹ ہم اور ہر ایکسپلور. کوئی ایک چیز جا کے لے لو بیٹا، وہ پوچھے کیا لے سکتا ہوں میں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو منع کرنے والی ہے نا وہ منع کر دیں آپ. لیٹ سپورٹ آپ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر جیسے میں ایک چیز کو بہت ڈسکریج جو کرتا ہوں وہ ببل گمز ہوتی ہے ہمیشہ، تو میں کہہ دوں کہ ببل گم لا لیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے لیں. کیونکہ ببل گم کیوں میں ڈسکریج کرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چبا کے تھک جو ختم ہی نہیں ہوتی وہ، تو اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو لینے کا. تو اس لیے اور وہ ہیبٹ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہر بات منہ جو ہے نا چلے جا رہے ہیں. تو اینی وے وہ آگے جا کے میں کسی اور کانٹیکس میں ذکر کروں گا کہ اس کو نا بینیفیشیل بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز خاص کانٹیکس کے اندر. لیکن بار اینی وے آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو یہ میری اپنی چوائس ہے کہ یہ چلو یہ نہ لو یا کوئی ایسی لیٹ سپوز کوئی کھٹی چیز نہ لے لو، تو باقی اس کے علاوہ جا کے لینے دیں انہیں. اب وہ اس میں کوئی جوس لینا چاہتے ہیں، کوئی چپس لینا چاہتے ہیں، بسکٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی اور سویٹ لے لی انہوں نے، تو کوئی بات نہیں. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھوم پھر کے آ جائے ان کو پتہ ہی نہ ہوگا ہم نے کرنا ہے کیا یہاں پہ جا کے، یہ بھی این ممکن ہے. لیکن یہ نا ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. اور مثال کے طور پہ یہ کہ اگر کوئی بھی چیز ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ بھی کروانا ہے نا، تو یہ کوالٹی ڈیولپ کروانے کے لیے ایک نہیں 2-3 دفعہ لیکن انٹرفیئر نہ کریں. میں خود بھی اس کی کوشش کرتا ہوں یہ والی
کہ جا کے اسپیشلی جو زیادہ شائع چلڈرن ہیں ان کے ساتھ میں زیادہ ہی کوششیں کرتا ہوں انہیں کو آگے رکھوں, اکیلے جائیں اور جا کے ڈسکاؤنٹ بھی لے کے آئیں اور پوچھ کے آئیں پرائز کتنی ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے, تاکہ یہ کوالٹی نا ڈیولپ ہو سکے والی. تو اگین وہ سنب نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور ان کے ساتھ بھی جو پہلی والی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے ساتھ ایکٹیو اور پیسو, زیادہ پیسو ان کے ساتھ ایکٹیو اگر آپ سجیشنز دیں گے نا تو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی سجیشن کو پھر وہی آرڈر سمجھ کے فالو کر لیں گے, ایزی وے آؤٹ ہوگا. ان کے لیے آپ زیادہ پیسو رکھیں, زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ کوئی اور رائے آپ لوگوں کی, یا جو پہلے بات کی تھی میں نے مس کر دی اسی کو دوبارہ بتا دیں. بالکل صحیح سجیشن ہے یہ والی بھی اس کے اندر, لیکن میں ایڈ یہ کروں گا کہ بارگیننگ بھی ان کو خود کرنے دیں, لیکن بارگیننگ جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی کانفیڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے نا. تو وہ ان کو پہلے آپ نے ان کو راہ دکھانی ہے کہ بھائی ایم ہی نہیں لے کے آ جانی چیز, آپ نے بارگیننگ کرنی ہوتی ہے. سمجھانا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ چیزوں پہ بارگیننگ ہوتی ہے, کچھ چیزوں پہ بارگیننگ نہیں ہوتی, اور کس چیزوں پہ بارگیننگ ہوتی ہے تھوڑا بہت آپ ان کو کریں. یہ جو ہم نے پاکٹ منی کی بات کی تھی نا ابھی, یہ پہلے والے کسی ایک لیکچر کے اندر آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے بات, لیکن اس کے اندر میں دوبارہ سے صرف اتنی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ چائلڈ کو ہی ایکسپلور کرنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا آپ ان کو پاکٹ منی دیں. اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ 1-2 مہینے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بالکل ہی ضائع کر رہے ہیں یہ بچے, پھر آہستہ سے کر کے آپ ان کو نا اچھی سجیشن دینے کی طرف آئیں. اور کبھی کوئی اپرچونیٹی نظر آئے تب آپ ان کو ریلائز کروائیں کہ اگر آپ نے بیٹا سیونگ کی ہوتی نا تو یہ ہو جاتا. اور کبھی کوئی چیز ہونا کہیں جا رہے ہوں آ رہے ہوں, یا کوئی اور ایسی کوئی بیمار ہو کچھ ہو, تو آپ ان کو کروائیں کہ صدقہ کرنا چاہیے ہمیں. پھر صدقہ کہاں کرنا چاہیے, یہ باتیں آلریڈی کر لی تھیں, لیکن صرف اس کانٹیکس میں لانے کے لیے ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ آپ اس میں سن سکتے ہیں. تو اینی وے یہ 2 ٹائپ آف کیٹیگریز کے اندر سیکنڈ کیٹیگری کے لیے پیرنٹنگ میں کوئی اور آپ کے مائنڈ میں ایڈوائز ہے تو بتا دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ بھلا کرے یہ ڈالر شاپس کا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ, ہاں کیا آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں کر کے آئیں گے, اپر لمٹ پتہ ہے آپ کو. یہ نہیں ہوگا کہ آیا 4000 کا کھلونا رہی ہے اور آپ اسی بات ہی کہتے ہیں بھاڑنے کی پرنٹنگ 4000 میں ہی ہے, واپس کر کے آؤ ایسے. تو وہ چیز ہے نا, وہ کیفیت نہیں آئے گی. تو ڈالر شاپ کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ بارگیننگ نہیں ہو سکے گی اس کے اندر, کیونکہ وہ پرائسز فکسڈ ہیں. تو بہرحال یعنی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ود ایج یہ بھی ڈیولپ کوالٹی ہونی چاہیے بارگین کرنے کی. اور وہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر نا چوائس بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسکول کے اندر الحمدللہ ایک رول ہمارا اچھا ہے جس کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سب بچوں کو نا ایکول کوریج ملے, سب بچوں کو ایکول کوریج ملے. وہ آپ کو پتہ, آپ لوگ بتائیں جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو اسکول میں پریفیکٹ کس بیس پہ بنتے تھے؟ ٹاپر ہے, آنکھوں کا تارا ہے, ٹیچرز کی آنکھوں کا تارا ہے, کسی اور ٹیچر کا بچہ ہے, پرنسپل کا بچہ ہے, یا ہاں ٹاپر اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی نا, یا جس کا بیہیویئر کے اوپر ہے وہ بھی ہے, پریزنٹیبل ہو بالکل. ہیڈ بوائے ہیڈ گرل وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ وہ ہوں, اٹینڈنس ہو گئی, ٹھیک ہے. اولو اسکول میں جو پیرنٹس نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل, اور کتنی جلدی روٹیٹ کرتے ہیں, 1 ویک 2 ویکس ہے, ٹھیک ہے چلیں 2 ویکس کے اندر ہم روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں مانیٹرز کو, یا پریفیکٹس ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی بات ہے. تو وہ ہم ان کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور شاید سے شاید اسٹوڈنٹ کو بھی ایک ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں. اور مثال کے طور پہ میں بھی کیونکہ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں نا, تو اسپیشلی اگر مجھے کلاس میں نظر آ جائے نا کہ یہ فلانا اسٹوڈنٹ اس دفعہ پریفیکٹ بنا ہوا ہے جو شائع ہے, تو میں جان کے اس کو نا ضرور اس طرح کے کام کہتا ہوں کہ ایک کوئی چیئر کم ہے, یا یہ کہ کوئی مارکر بورڈ مارکر لے کے آنا تھا, یا کچھ بھی کر رہے ہیں اسی کو ہی کہوں گا, پرٹیکولر بوائے اور گرل اسی کو پرٹیکولر کہوں گا, تاکہ وہ جائے. وہ پہلے پریشان ہوگا کیونکہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں سب اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں. پھر وہ بیچارہ یا بیچاری آگے ہو کے کہیں گے سر کیا چاہیے, میں کہوں گا مارکر چاہیے. اس کو نہیں ہوتا فرام ویئر ٹو گیٹ دا مارکر, تو اس کو کہنا ہے کہ جاؤ آفس میں جائیں, کس سے پوچھنا ہے, میں کہا جو بھی آفس میں ہے, گو اینڈ آسک دا کوآرڈینیٹر اور آسک سم ون ایلس. اب وہ باہر جائے جس طرح مرضی جائے, لیکن وہ جا کے مارکر لے آئے. یہ بھی ہوتا ہے باہر جا کے کسی اور اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ مارکر کہاں سے ملتا ہے. لیکن اینی وے پوائنٹ یہ تھا کہ الحمدللہ یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ ہم ایکول کوریج دے رہے ہیں تب سب اسٹوڈنٹس کو. ایسا نہیں ہوتا کہ, اور ٹیچرس کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ ایکولی کلاس میں ٹریٹ کیا جائے. بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوں گے وہ کلاس میں کویشچنز نہیں پوچھتے, جنرلی اسپیکنگ میں بات کروں اوور آل. اگر کویشچنز پوچھتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ آنسر کیے جا رہے ہیں بس اسی کے ساتھ ہی انٹریکشن ہوئے جا رہا ہے. وہ ایکسپلور نہیں کرتے کلاس کو, یا ڈگ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ باقی اسٹوڈنٹس کیوں نہیں انوالو ہو رہے. جو بچہ نہیں انوالو ہو رہا پوری کلاس میں کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہے ہیں, وہ دیکھتا جائے کھڑکی سے باہر, کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. لیکن ایسا نہیں ہے,
ہم یہاں پہ پوری کوشش کرتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹینشن بھی پے کرے اور اسی ٹیچر کو انکریج کیا جا رہا ہوتا ہے جو کویشچنس کو روٹیٹ کر رہے ہوں, پوری کلاس کو انوالو کیا جا رہا ہوں. تبھی تو پی ٹی ایمز ہماری ایکسٹینسو ہوتی ہیں, ورنہ ہمارے ٹائم پہ کیا پی ٹی ایم ہوا کرتی تھی وہ, انلیس بچہ ٹاپر یا فیلئر ہے اس کے علاوہ تو کیا ڈسکشن ہی نہیں ہوتی تھی. یہ رزلٹ کارڈ ہے, یہ بہت اچھا بچہ ہے, اسٹار لگے ہوئے ہیں, بہت اچھے ہیں, آپ لوگ بہت اچھے پڑھے ہیں, میں بھی اچھے, ہم بھی اچھے, سب اچھے ہیں, چلیں جی گھر جائیں آپ لوگ. تو یہ فیڈ بیک ہوا کرتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ہم اولوز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو. آپ لوگ جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم پی ٹی ایم سے پہلے جو کیسز ہوتے ہیں کافی زیادہ جن میں پتہ ہے کہ ڈسکشن میں زیادہ ٹائم لگے گا, ناٹ جسٹ کہ ویک اسٹوڈنٹس, لیکن کوئی اور ایسپیکٹ ڈسکس کرنا ہے جس کو تو اس کو فل ٹائم دینے کے لیے پہلے سے بھی بلوا لیتے ہیں. ان بٹوین بھی پی ٹی ایمز ہو سکتی ہیں اس کی اگر کوئی چیلنج ہو رہا ہے. زیادہ ویک اسٹوڈنٹس کے تو ویکلی پروگرس بھی کبھی کبھی شیئر ہو جاتی ہے, یعنی کہ بہت زیادہ ایکسٹینسولی ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں تاکہ میک شیور کیا جائے کہ اسٹوڈنٹ کی ویکنیسز جو ہے نا وہ ٹائملی ایڈریس ہوں اور ہائی لائٹ ہو سکے. جب بھی کوئی اسکول چھوڑ کے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک سیڈ مومنٹ ہوتی ہے, تو کئی نے کہہ دیا کہ اسکول چھوڑ کے جانا ہے کیونکہ دور ہے, ٹریفک کا پرابلم ہے, یہ ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے. لیکن تقریباً سارے کیسز سمر کے بعد واپس آ گئے ہیں فار دا ریزن کہ دوسرے اسکول تو پرواہی نہیں کر رہے بچوں کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو پیرنٹس اس بات کو ریلائز کرتے ہیں وہ ریلائز کر لیتے ہیں کہ جس پرائس کے اندر جس کاسٹ کو پے کرتے ہوئے ان کو یہ ایجوکیشن یا کیئر مل رہی ہے وہ ریلیٹیولی بہت کم ہوگی. تو آگے پروسیڈ کرتے ہوئے اس چیز کے اندر کہ بچوں کو جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایکول توجہ دیتے ہیں, وہ ایون جو آپ کو جو ہم ویڈیوز اور پکچرز بھی پبلش کرتے ہیں نا ویب سائٹ کے اوپر, اور وہ بھی اس کے اندر بھی مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ سب کو میکسیمم فل کوریج مل سکے. سمر کیمپ ابھی ہمارا ہوا تھا, اور سمر کیمپ سے پہلے ہم نے ایک اور پروگرام سٹارٹ کیا تھا, وہ تھا ہمارا فینٹاسٹک فرائیڈیز کا. تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دوبارہ بھی ایک ہونے والا ہے. اس میں ایک ٹاپک میں نے بھی کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ آپ کو اولوز کے یوٹیوب چینل پہ لیکچر مل جائے گا. وہ یہ تھا ٹین ایجرز سے ریلیٹڈ تھا. تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ والی بات تھی کہ ہم مطلب کہ گروئنگ اپ ٹین ایجرز ہیں ہم لوگ, تو ہماری مطلب کہ ورلڈ اکارڈنگ ٹو اس یا اس طرح کر کے باتیں ہو رہی تھیں. تو گروئنگ اپ جو ایج ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو کلاسیفائی کیا ہوتا ہے ٹین ایج کو ہم نے, وہ ہوتا ہے 13 سے لے کے 19 تک, رائٹ. اس طرح کے بریکٹس جو ہیں یہ تو لائف میں بہت آئیں گے ہماری. اور یہ جو 7 ایئرس کا بریکٹ ہے 13 کو کاؤنٹ کرتے ہوئے اور آپ 19 کو بھی کاؤنٹ کریں اگر, تو یہ جو 7 ایئرس کے جو بالکل جو بریکٹ بنتا ہے, کیونکہ وہ گروئنگ اپ ایج ہوتی ہے, بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کانشیس ہونا شروع ہوتے ہیں اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر, وہ کانشیس ہونا شروع ہوں گے اپنے لکس کے اوپر, وہ ایونچولی کانشیس ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی ہائٹ کے اوپر, اپنے کپڑوں کے اوپر, اور وہ چیزیں جن کے اوپر وہ پہلے بہت کیجول تھے یا بہت ہیپی ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے, اس کے اوپر وہ بہت زیادہ پیئر پریشر کے اندر آ کے, کلاس فیلوز کے پریشرز کے اندر آ کے وہ بہت زیادہ اس کے اندر نیگیٹو بھی ہو جائیں گے اور وہ اپسیٹ بھی ہوں گے کچھ چیزوں کے اوپر. فار ایگزامپل یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس اس کے بچوں کے نا رول ماڈلز ہوتے ہیں, ہیروز ہوتے ہیں. فادر اس کے ہیرو فگر ہوتا ہے وہ, اور مدر کے جو لو ہوتا ہے, کیئر ہوتی ہے, وہ ڈاؤٹ لیس ہوتی ہے کہ کبھی یعنی کہ کوئی پرابلم کچھ ہے میں نے جانا کہ تو گارنٹی ہے کس کے پاس جا کے میں نے بات کرنی ہے. یہ ان کی نیچر کا پارٹ ہوتا ہے. لیکن یہی چیز چینج ہونی شروع ہوتی ہے جب وہ بچے ٹین ایج کے اندر آ جاتے ہیں. جب وہ ٹین ایج کے اندر آتے ہیں تو یہی چیز چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہی فادر جس کو وہ اپنا ہیرو سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی یہ نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی تیز گاڑی نہیں چلاتا یا بائک نہیں چلاتا, اور یہ کتنے فٹ ہیں اور کتنے یہ ہیں, وہی فادر جو ہیں وہ اس کو انوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ایک ٹف ٹائم فیس کرتے ہیں. جیسا چائلڈ ٹف ٹائم فیس کر رہا ہوتا ہے تو ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر پیرنٹس بھی ٹف ٹائم فیس کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس ڈو ناٹ وانٹ کہ بچہ جو ہے نا میں اس کو کہہ دوں کہ بھئی ابھی یہ کر لو, اور وہ آگے سے کہے کہ کیوں نہیں کرنا, میں نے ہر وقت تو یہ کرنا ہے, اور گلے ایسے کریں گے کہ جو کہ عام طور پہ ہو بھی نہیں رہی ہوتی چیز. تو مثال کے طور پہ یہ کہ بچے جو ہے نا وہ جب یہ ٹرانزیشن فیز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں نا, تب وہ اس چیز کو بھی شائع فیل کریں گے. پیرنٹس ایز پیرنٹس آپ لوگ اگر آج کل کی مہنگائی کے دور میں بھی نا بچوں کے لیے کچھ اسپیشل اس ویکینڈ کے اوپر جب سٹارٹ ہو گیا کرنا چاہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کہیں آؤٹنگ کے لیے لے جائیں بچوں کو, ہم لوگ کہیں باہر کھانے کے لیے لے جائیں, کوئی پارک جگہ لے جائیں یا کسی اور طرف لے جائیں جہاں پہ بچے کیا کر سکیں, انجوائے کریں. یعنی کہ ٹارگیٹ کیا ہے, یہ نہیں کہ میں انجوائے کروں, میں جانا چاہ رہا ہوں انجوائے کرنے کے لیے, میں اپنے حساب سے پلان کروں گا بھئی میں کہاں انجوائے کرنا چاہتا ہوں, تو جس نے میرے ساتھ آنا ہے وہ آ جائے. یہ نہیں ہوتا.
کس طرح ہوتا ہے؟ بچوں کے حساب سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، بچے انجوائے کر لیں، بچے کھا پی لیں، بچے گھوم پھر لیں، کھیل لیں، واٹ ایور. تو وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بچوں کا فوکس ہوتا ہے بچوں کے اوپر. اور سارا پیسہ لگا کے انویسٹ کر کے اور ٹائم لگا کے سب کو یو ایکسپیکٹ کہ بچے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے، بہت تھینکفل ہوں گے. اور بچے ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ٹرپ کے دوران بھی ان کا موڈ سا آف خراب ہوا ہوتا ہے ان کا، اور وہ یعنی کہ آپ سے بات کرنے کے اس میں وہ نہیں رکھتے ہیں. اور آپ کو الٹا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے نہیں بچوں کے اوپر کہ مصیبت کیا ہے تمہارے ساتھ آخر، کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور یہ اور وہ اس طرح کر کے. اور ایٹ دیٹ مومنٹ ہماری ساری باتیں جو ہم غصے میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹا جو ہے نا اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نیگیٹیولی لے رہا ہوتا ہے. نہیں ہمارا کوئی بھی جملہ نا کہ بھئی ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا یا وہ اس طرح، یہ جو جملہ ہوگا نا وہ اس کو اتنا نیگیٹو رجسٹر کرتا ہے اپنے پاس، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے نا کبھی ذکر نہیں کرے گا کہ بھئی ویکینڈ کے اوپر نا ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گئے تھے. کوئی نہیں بتائے گا. وہ یہ تو کہیں گے تو ممی پاپا کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس طرح اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. حالانکہ وہ انجوائے کروایا تھا، سیف کمپنی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اور آئیڈیلزم کس طرف جا رہا ہوگا، کس کو زیادہ وہ کر رہے ہوں گے، لک اپون کر رہے ہوں گے. بھئی یہ جو ہے نا فلانے دوست کی طرف رات گزارنے کے لیے گئے تھے وہ، یا ان کو تو یہ الاؤ ہو گیا تھا کہ وہ گیمز کے لیے نا کھٹے ہوئے تھے وہ، یا اس طرح کی چیزوں کو نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ انجوائمنٹ ہوتی ہے یہ والی کہ ہمیں الاؤ کرو. میرے پیرنٹس تو مجھے الاؤ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، میرے پیرنٹس الاؤ ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کیس میں آپ لوگوں کا اوپینین کیا ہے کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں ہم لے کے جائیں گے، ہم انٹرٹینمنٹ کرائیں گے، ہم ہی کریں گے سب کچھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں ہم اس کو کھیلنے دیں فرینڈس کے ساتھ، جانے دیں فرینڈس کے گھروں میں، نائٹ اسپینڈ کے لیے بھی جائیں، اور سلیپ اوور کے لیے بھی جائیں، نائٹ اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، ڈے اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کریں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے اس میں، کیا اپروچ ہونی چاہیے گروئنگ اپ چائلڈ کے اندر؟ امیجن کر لیں 13-14 ایئرس. بالکل زیادہ اچھا آئیڈیا یہی ہے، بالکل زیادہ اچھا اوپینین یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کی طرف آ جائیں. دوسرے کا آپ کو شاید تاں پتہ ہو کہ دوسرے کے گھر میں پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا ان لوگوں کے گھر میں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں ضرور بیٹا بلاؤ اپنے فرینڈس کو، سب فرینڈس کو گھر بلا لو، بچوں کے پیرنٹس کا دوستی کر لیں، ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح ہے کہ بچوں کو اپنے گھر بلا لیں، آپ کے گھر آ کے وہ کریں. ان دا مین ٹائم جو بچوں کے دوست ہیں جتنے بھی، ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح سے کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے پیرنٹس کدھر ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ سجیشن جو دی ہے کہ ان کے ساتھ فرینڈ شپ کر لیں، یا کم سے کم بہت اچھی فرینڈ شپ اس طرح کی نہیں بھی ہو سکتی، اور تو ایٹ لیسٹ یہ کہ فار یور اون چائلڈ آپ کو کم از کم نا ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اچھا ضرور ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ماحول ہے، آپ کے ساتھ اکارڈنگلی وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے. خود پلان آؤٹ کر لے کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ. یعنی کہ آپ بچوں کو کتنی دفعہ کہہ دیں گے کہ ہر دفعہ میرے گھر ہی آؤ، ہر دفعہ میرے گھر ہی آؤ نا، تو وہ بھی ایک آئیڈیا روٹن ہو جائے گا کچھ ٹائم کے بعد. اور دوسرے بھی کہیں گے چلو اس دفعہ آ جائے، یعنی کہ ایک دفعہ چل سکتا ہے، 2 دفعہ یہ آئیڈیا چل سکتا ہے. ایونچولی آپ اس طرف مجبور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں نا اب ان کے گھر بھی بھیجنا ہے اسے. تو تب تک ان دا مین ٹائم ہوم ورک کر لیں کہ آپ کے ان کے ساتھ نا اچھا ریلیشن شپ ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ تسلی میں ہو کہ اگلے گھر میں بھی اگر جا رہے ہیں نا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب دوسری چیز کی طرف جو آتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو میں کہہ رہا تھا. اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اگر پلان کر لیں گے نا تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اس فیملی کے ساتھ یا ان 2-3 فیملی کے ساتھ ارینج کر لیں، بچوں کو اپنا اسپیس دے دیں، وہ گراؤنڈ ایریا یا واٹ ایور ہے وہاں پہ کھیلیں وہ اپنا. لیکن آپ جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کو ضرور میک شور کریں کہ وہ خراب نہ ہو رہے ہوں. باہر کھیلنے کا پرابلم یہ ہوتا ہے بچوں کو جو باہر بھیجتے ہیں کہ جائیں وہ انڈیپینڈنٹلی کھیلیں، یعنی کہ اب وہ والا ایج ٹرانزیشن سے ہم گزر گئے ہیں کہ بچوں نے پارک جانا ہے، سائیکلنگ کرنی ہے تو پیرنٹس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے پارک میں بھی ساتھ ہے اس طرح. اب بچے گرون اپس ہیں، بڑے ہیں، 13 ایئر 14 ایئر کے ہیں، وہ اس چیز کو بھی بالکل پسند نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کیا ہو رہا ہے، ساکر میچ ہو رہا ہے، چلو میں بھی کھیلتا ہوں. وہ ایکسائٹیڈ ہوگا بچہ کہ میرے ابو بھی آ رہے ہیں ساتھ، کہے گا امی ان کو تو روکے کسی طرح سے، کسی اور کام پہ لگائیں، یہ نہ جائیں ہمارے ساتھ کسی طرح بھی. وہ بالکل بھی پسند نہیں کریں گے. اور اس وقت اس دوران آ کے نا کوئی بات کہہ رہی ہو نا، بار بار آپ پیرنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ بیٹا یہ یوں نہ کرنا، یوں کر لینا، ایسے نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جو بھی کر رہے ہوں گے نا وہ سخت نہ ہو رہا ہوگا اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اس کا اپنا جو وہ اپنا آپ کو ایک ہیرو امیج بنانا چاہ رہے ہیں نا، وہ آپ اس کو ٹارنش کر رہے ہیں بری طرح سے، ستیہ ناش کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ابو بھی ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کے. تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ بیچ میں اس طرح کی انٹرفیرنس کریں. البتہ اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یا بہت بڑی پرابلم یہ آتی ہے
کہ یہ آپ نا ڈور اوپن کرتے ہیں ان کو برائی سیکھنے کا ایک دم سے. گھر کے اندر فار ایگزامپل بہت کیئرفل ہے, ریلیٹیوز میں بھی, کوئی دوستوں میں ایسا کوئی سرکل ہے ہی نہیں کہ کوئی بیڈ لینگویج یوز کرتا ہے. لیکن جب آپ اس طرح باہر کھیلنے کے لیے جگہ دیتے ہیں نا جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے, لیکن اسکول کے اندر کوئی چیز خرابی ہوئی تو آپ اسکول آ کے پکڑ سکتے ہیں نا, اسکول کو کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسکول کی وجہ سے یہ ایشو ہوا تھا. جب آپ باہر لڑکوں کو یا بچوں کو, لڑکیوں کو کھیلنے دیتے ہیں نا, انجوائے کرنے دیتے ہیں, تو وہ آپ ایک ایسے اسپیس کے اندر ان کو دے رہے ہیں جس کا رسپانسبل کوئی نہیں ہے ایٹ دی اینڈ. گھروں کے اندر تو کوئی رسپانسبل ہوگا, اسکول کے اندر کوئی رسپانسبل ہے, لیکن آپ ایک ایسے انوائرمنٹ دے رہے ہیں رسپانسبلٹی نہیں ہے, اور اس میں ان کو ایکسپوجر ملتا ہے اپنے ایج گروپ سے بڑے لڑکوں کے ساتھ بھی, یا لڑکیاں ہیں تو ان کو بھی دوسرے گروپ کے ساتھ ایکسپوجر ملتا ہے. وہ اس بیک گراؤنڈ کے ہیں نہیں ہیں, بہت کم ہے, تو بیڈ لینگویج کا, بیڈ جوکس کا, الٹی سیدھی باتوں کا یہ ان کو ایکسپوجر مل جاتا ہے بہت جلدی. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ نے ان کو جانے ہی نہیں دینا سرے سے. اگین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باہر جو بچے کھیلنے آتے ہیں نا وہ ایگزیکٹلی کون بچے ہیں, ان میں سے کون ہیں, اور آپ نے نظر رکھنی ہے ان بچوں کے اوپر. یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سگریٹ پیتا ہوگا تو آپ کے خیال میں بس وہ ایک ہی پیتا رہے گا صرف, وہ تو کیسے پھیلائے گا اس چیز کو نا. اور یہ تو ہماری بیماری ہے, ہم جس مووی کو شو کرتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ ہیرو فگر کے آگے ہم نے سوٹا ضرور پکڑانا ہوتا ہے ہم نے اسے کہ وہ اسموکر ہے وہ. یہ تو آپ جا کے شکر ہے, ورنہ اپنے بچپن کو یاد کریں تو ٹی وی کے اوپر ایڈز آیا کرتے تھے سگریٹ کے, وہ فلانی جگہ کوئی پھنس گیا ہے, وہ لڑکی ادھر پھنس گئی ہے, وہ ہیرو گیا ہے بچانے کے لیے, وہ اینڈ میں آ کے وہ سگریٹ پی رہا ہے وہ. تو یہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے وہ. یہ تو صرف, اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, پاکستان کا کمال نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریلائز کیا کہ بھئی یہ چیزیں پروموٹ کر رہی ہیں غلط چیز کو, تو غلط چیز بنا نہیں کرنی, صرف یہ کہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ اس کی نہیں ہوگی, غلط چیز تو آتی رہے گی. تو یہ باہر کے, یہ ہمارا پاکستان گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا, یہ باہر نے امپوز کروایا کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر نا وہ موت کا نشان بنا ہوا ہو, صحیح ہے, لیکن یہ کہ اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ اسلامک یا پاکستان کا یا کوئی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سارا کام نہیں ہوا تھا. تو بات کی طرف واپس آتے ہیں, وہ ہیرو امیج کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہیرو جو ہوتا ہے یا جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا وہ, یا سٹائل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, وہ بڑا کول لگتا ہے, اسٹائلش لگتی ہے وہ چیز. پھر اسی طرح ہی ان بچوں کے اوپر یہ بھی نظر رکھیں کہ چلو ظاہری بات ہے کہ کھیلتے ہیں, پیاس لگتی ہے, مارکیٹ بھی جا رہے ہیں تو نو پرابلم, پاکٹ منی دی ہوئی ہے آپ نے, مارکیٹ جا رہے ہیں, لیکن لیٹ سپوز ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ انرجی ڈرنکس پیے جا رہے ہیں, کیونکہ انرجی ڈرنکس کے ایڈ کیا آ رہے ہوتے ہیں, وہ جی کرکٹ میچ دیکھنے سارے بیٹھ کے, وہ لائٹ چلی گئی, اچھا لائٹ چلی گئی, اب کیا وہ لڑکا ہے کیا چیز ہے کہ اسٹنگ پیا اس نے, وہ بیٹری کو آگ لگایا تو وہ بجلی آ گئی ہے ساری. واہ, یہ تو پھر ہمیں بھی 2-3 لڑکے نے لائٹ کیوں گئی ہوئی ہے بھائی, ہم بھی یہاں پہ 2-3 کو ہمارے اوپر بجلی کے پلگ کے ساتھ جوڑتے ہیں, بجلی آنی شروع ہو جائے گی ان سے. یہ کیا چیز ہے نا, ٹھیک ہے. اور ان کے نام دیکھیں, اسٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ڈنگ کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور وہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, ڈنگ لگنا آپ کو کسی چیز کا, تو کس چیز کا ڈنگ لگتا ہے, پوائزنس چیز کا ہوتا ہے نا, پوائزنس کا ہی ہوتا ہے نا. نام کہاں سے انہوں نے پک کیا یہ والا. اور کلر دیکھیں اس کا, وہ ریڈ, اور ابھی دیکھیں جو بلو کلر آ گیا. دوسرے کمپنیز نے کیا کیا, ایک اور وہ برانڈ آیا رور کے نام سے, مطلب کہ آپ شیر بن جاؤ گے یہ پی کے, آپ شیر نہیں بنو گے یہ پی کے, رائٹ. اور کیا نام ہے اس کے, ریڈ بل ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب کہ کیا ایگریشن اور غصہ اور اس کو شو کر رہے ہیں. مانسٹر, تو نام سے پتہ ہے آپ کیا بن جاؤ گے اس کے بعد, یہ پیو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, بلا بن جاؤ گے. تو یہ جو ہے نا یہ کس بچوں کے اندر, اسپیشلی بچوں کے اندر, یہ جو میں آپ لوگوں کے آگے بات کر رہا ہوں, بچوں کے اندر کی آپ بات جا کے ذکر کریں گے, وہ کیا کہیں گے, کہیں گے آپ نے ہمیشہ انکل آنٹی والی باتیں کرنی ہیں, یہی کہیں گے, کیونکہ یہ کول امیج کو ہم ٹارنش کر رہے ہیں, کول امیج کو ہم ٹارنش کر رہے ہیں. اچھا انرجی ڈرنک پینے میں کیا مسئلہ ہے, ہم بھی تو پیپسی کوک یہ چیزیں پیتے رہے ہیں, 7 اپ پیتے رہے ہیں, یا وٹ ایور جو بھی پسند تھا آپ لوگوں کو, تو کیا اس میں کیا نقصان ہے, انرجی ڈرنک پیتے رہیں وہ بھی. وہ آپ کے بلڈ پریشر کو اور اس کے نا وہ اتنا تیز ہائی اپ کر دیتا ہے اسے کہ آپ کا نا انرجی فیل ہوتی ہے. وہ اٹ سیلف خود کچھ نہیں انرجی اس کے اندر, یعنی کہ وہ خود بینیفیشیل انرجی نہیں ہے اس کے اندر. آپ کی باڈی کو وہ کرے گا, بوسٹ اپ کرے گا جو انرجی, اور آپ کہیں گے کچھ کرنا چاہیے مجھے, کچھ ایکٹیولی میں کام کروں, تو آپ کو جو اس وقت کی فیلنگ آتی ہے نا کرنے کے بعد, وہ فیلنگ کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے آپ کا وہ اس کا دل چاہے گا کہ میں دوبارہ اسی کو ڈرنک کو پیتا ہوں. ایڈکشن اس کی وہ والی نہ بھی ہو, لیکن وہ جو فیلنگ ہے نا انرجی
ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ سینسز کھو بیٹھتے ہیں, نشہ تو نہیں چڑھ جاتا نا اس کا, لیکن آپ کو جو بوسٹ انرجی کا ملتا ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اسی وہ بوسٹ میں پازیٹیو چیزیں کھانے سے, پازیٹیو ایکسرسائز کرنے کی بجائے آپ کیا کہتے ہیں, وہ شارٹ کٹ ایک اچھا ہے. تو اب کیونکہ انرجی ڈرنکس کو کافی سال ہو گئے ہیں, رائٹ, تو یہ بات تو آپ طے کر لیں کہ بھائی جو کام ویسٹ جب سٹارٹ کرے گا نا وہ ہمیشہ ہی نقصان دہ ہوگا. جو کام وہ شروع کریں گے نا ہمیشہ گھوم پھر کے وہ اینڈ میں جا کے نقصان دہ ہوگا, چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو, میڈیسن کی کوئی اپروچ ہو. تو اس کا کیا نقصان نظر آیا, بلڈ پریشر کے پرابلمس بہت کم ایج کے اندر, کڈنی فیلئر کے پرابلمس, کڈنی فنکشنلٹی کا پرابلم, ڈائبٹیز کا جس طرح میڈم نے بتایا ڈائبٹیز کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے, اور بہت ہی کم ایج کے اندر جا کے آنا شروع ہو جاتا ہے. کڈنی سٹونز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پرابلمس جو تھی نا یہ سافٹ ڈرنک سے بھی آتی ہیں, زیادہ پیپسی, زیادہ کوک, ان سے بھی آنا شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور یہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ سب امیجن کر کے دیکھیں. آپ مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز یا سرچ انجن پہ کر کے دیکھیں کہ وہ جس طرح آپ دیکھا ہوگا ایسڈ کے طور پہ جہاں پہ پیپسی اور ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, فلانی چیز انہوں نے اس سافٹ ڈرنک کے اندر ڈالی, انرجی ڈرنک نہیں, اس کے اندر ڈالی تو کتنے گھنٹے میں وہ ڈیزالو ہو گئی. یہ چیز اگر ہم پی رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, تو ہماری باڈی کے اندر وہ کیا کام خراب کرے گا نا, وہ ڈیفینیٹلی کام خراب کر رہا ہوگا وہ, اور ہمیں اندر سے وہ کس قدر ویک اور نقصان پہنچائے گی وہ چیزیں. تو انرجی ڈرنکس ہے نا وہ کام ملٹی پلائی کر رہے ہیں, انرجی ڈرنکس وہ کام ملٹی پلائی کر رہے ہیں. اور مثال کے طور پہ پیپسی اسٹرانگ آ گئی اب, تو کیا ہے اس کے اندر انہوں نے سارے انگریڈینٹس کو کیا کر دیا, فلیور اور ٹیسٹ اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور اسٹرانگ کر لیا. اچھا اب نئے وہ اسٹیپس پہ جا رہے ہیں ساری کمپنیز, صرف میں ایگزامپل پیپسی کی دے رہا ہوں, ادر میں ساری کمپنیز کہ جی یہ ڈائبٹیز اور یہ پرابلم نہ آئے نا تو ہم وہ آرٹیفیشیل شوگر, پھر آرٹیفیشیل شوگر کی جگہ بھی دوسرا, وہ سب چیزوں کا گھوم پھر کے نا 8-10 سال کے بعد پتہ لگتا ہے اس کا یہ نقصان تھا. لیکن امیج کیا ہے کہ بھائی آپ نے بابر اعظم بننا ہے, آپ نے یہ شاہین افریدی بننا ہے, آپ نے فلانا بولنا ہے, تو ٹی وی کے اوپر ایڈز یہی آ رہے ہیں, وہ پیتے ہی ہیں. وہ کیسے ہیرو ہیں, وہ اس کی وجہ سے ہیرو ہیں. یا تو یعنی کہ ہیرو جو ہے نا یا تو وہ سگریٹ پینے والا ہوتا ہے یا وہ یہ چیزیں پینے والا ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ کلچر وہ پروموٹ کر رہے ہیں جو نقصان دہ ہے, اس سے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, اور ایوری ون از اوکے اباؤٹ اٹ, اوور آل ایوری ون از اوکے اباؤٹ اٹ. یعنی کہ پرسنل لیول کے اوپر ہم تجویز دیتے رہیں, سمجھاتے رہیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر یا ایک کمپین لیول کے اوپر کہ بھائی بین کرو پھر ان چیزوں کو, بین کرو ان چیزوں کو. اس کا کیا فائدہ ہے کہ 18+ سگریٹ لے سکتا ہے, 18 سے کم ایئر کا سگریٹ نہیں لے سکتا. تو آپ کو یہ نظر آتا ہے اپلیکیبل ہوتا ہوا, کتنے لڑکے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کم ایج کے پی رہے ہوتے ہیں, اور کیا 18+ سے بھی جائز ہو جائے گا. جس طرح میں نے لاسٹ والی ٹاک میں بات کی تھی کہ جو پون مٹیریل ہوتا ہے اس کے اوپر بس یہ لکھا ہوگا 18+, نہیں وہ تب بھی جائز نہیں ہوتا ہمارے اسلام کے حساب سے, وہ تب بھی جائز نہیں ہے, وہ پہلے بھی جائز نہیں تھا. یہ تو ویسٹ نے ہمیں کہا ہے کہ 18+ یہ چیز پینا اجازت ہے. تو اسٹنگ ہو جائے, مانسٹر ہو, رور ہو, ریڈ بل ہو, واٹ ایور, وہ جائز نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر. بہت زیادہ اگر آپ ایک دم سے البتہ بچوں کو بالکل ہی ڈاؤن کر دیں گے نا, کرپ کر دیں گے, دبا کے رکھ دیں گے انہیں. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے, امیجن کریں کہ کوئی ایک بہت بڑا کوئی اسٹار ہو, لیٹ سپوز کہ جو 90s کے ٹائم کے اندر, اور اس کے اندر مثال کے طور پہ ہالی ووڈ کی مووی ایکشن موویز کے اندر نا آرنلڈ شوازنیگر ایک فگر تھا کہ بڑا وہ مطلب کہ ہیرو مسل فگر تھا وہ, ٹھیک ہے, ہیرو مسل فگر تھا. اب انفارچونیٹلی تو اس نے کبھی نہیں کیا, لیکن فار ایگزامپل میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں اس طرح کا کوئی فگر ہو, رائٹ, اور وہ ہیلتھ کے اوپر یہ بات کرے نا کہ بھئی یہ چیز بالکل نہیں آپ لوگوں نے لینی, اس کا کتنا فائدہ ہوگا, رائٹ. آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن ایک بندہ ہے اینڈریو ٹیٹ جو مسلمان ہوا ہے پچھلے سال, اور اس نے انفلوئنسر ہے بہت بڑا وہ, تو وہ جو ویڈیوز کر رہا ہے نا, اور وہ اب جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز کس طرح نقصان دہ ہے اور یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے, اور وہ بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کا لائف سٹائل اس کا, MMA فائٹر تھا وہ, مکس مارشل آرٹ فائٹر. تو وہ فائٹر تھا, تو ظاہری بات ہے امیجن کر لیں کہ اس کا کس طرح سے لیتے ہوں گے بچے نا, اس چیز کا امپریشن کیسے لیتے ہوں گے. ایسے لوگ اگر کوئی کرے نا تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگا. یا مثال کے طور پہ کوئی کرکٹر یا فٹ بال میسی یا کوئی اور ایسا ہونا, وہ زیادہ بینیفیشیل ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہے ایسا نا, نہیں ہے. بگ منی اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے, بگ منی جو ہے وہ اسی قسم کے کارپوریشنز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. آپ لوگ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے, ان شارٹ واپس پیرنٹنگ کی طرف آتے ہیں, بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا یہ آپ نے پینا ہی نہیں ہے بالکل بھی, ٹھیک ہے, ایک دم سے آپ نہیں کہہ سکتے بچوں کو. آپ بچوں کو نا چوائس دے دیں کہ بیٹا یہ اس کی جگہ آپ نے یہ پینا ہے, ان کو کسی اور چیز کے اوپر پہلے لے کے آئیں.
پہلے تو نظر تو رکھیں نا آپ پی کیا رہے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں، کلوز واچ رکھیں ان کے اوپر. اور اس کے بعد پھر اس چیز کے اوپر آپ توجہ کریں کہ اس چیز کے اوپر بیٹا یہ تو کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. یا اگر بہت حد ہو گئی تو ایک کر لیں گے ویک میں ایک دفعہ، آپ نے اس سے زیادہ نہیں پینی آپ نے. کوئی ڈرنک ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے. شیئر کرنا ان کا زیادہ ضروری ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اگر بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر لیا تو کیا ہوگا پھر وہ آپ سے جھوٹ بولیں گے، پھر چھپائیں گے بات کو. تو اس لیے وہ تو سٹیج نہیں آنے دینی آپ نے. اور لیٹ سپوز انہوں نے ایک دفعہ آپ نے پکڑ لیا، آپ نے سمجھایا بیٹے کو یا بیٹی کو کہ یہ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، اور فار ایگزامپل آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ایک چیز وہ پی رہے ہیں. تو اس میں پہلے بھی اوپینین دے چکا ہوں کہ سگریٹ کو تو آپ ریڈ لائن سمجھیں، سگریٹ کے اوپر تو آپ نے ٹالریٹ نہیں کرنا. انرجی ڈرنک یا کسی ایسے ڈرنک کے اوپر نا آپ نے الرٹ ہو جانا ہے ضرور، ان کو سمجھانی ہے، بات ان سے کرنی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہنا. میں بلکہ خود بھی یہ سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ بھی ایک اچھا کاؤنسلنگ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کبھی بچوں کو نا ٹور کے طور پہ ایز فیملی یا ایز پیرنٹ کبھی ٹور کے طور کے اوپر کبھی ان کو نا کڈنی سینٹرز اور ان جگہوں پہ لے کے جایا جائے. ایک دفعہ وہ اپنی آنکھوں سے نا مریضوں کو دیکھے تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے نا. جب ہم بولتے رہتے ہیں کڈنی خراب ہوتی ہیں، تو کڈنی خراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے وہ کہ اب دیکھیں پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ پائپ سے یورین ان کے بیگ میں جا رہا ہوگا، وہ نظر بھی آ رہا ہے سب کو، یا وہ آ کے اس کو چینج کروا رہے ہوں گے نا. کتنا امبیرسنگ ہے نا یہ سارا کچھ، کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے یہ چیز. تو وہ ان کو ایک دفعہ نا وہ منظر بھی دکھایا جائے ایک دفعہ، تو کیا پتہ اس کا زیادہ فائدہ ہو سکے، وہ زیادہ اس چیز سے سبق حاصل کر لیں. صرف اس وجہ سے نہیں پینا کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل کل کوئی اور نیا پروڈکٹ آ جائے جو ان کمپنیز کے علاوہ ہو، لوکل برانڈ ہو، تو پھر ہم پی سکتے ہیں، صحیح ہے، تبھی نہیں پی سکتے، رائٹ. تو ساری ڈائمینشنز کور کرنی ہے آپ نے کہ ایک تو اس کو پینے کا یہ نقصان ہوگا ہیلتھ کے اوپر، یعنی کہ اوور آل یہ اوپر سے ایڈ آن یہ ہے کہ وہ بعد میں آئے گی بات. تو یہ انرجی ڈرنکس کی اسموکنگ کی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ بچوں کو اگر آپ الاؤ کرتے ہیں کہ باہر جا کے وہ کھیلنا شروع ہوں اور وہاں پہ نئے اس کو ایکسپوجر ملتا ہے نئے لڑکوں کا جو بڑے ہیں ان سے ایج سے، یا لڑکیوں کے اندر بھی جو بڑے ہیں ان سے، اور وہ جو ہے نا لحاظ نہیں کر رہے کہ ہم نے ان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا اسرٹ کرنے کے لیے نا سرٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھئی تم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، میں بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اور ان کو آئے کہیں گے تمہیں پتہ فلانی چیز کیسے ہوتی ہے یا یہ کیا ہوتا ہے، اور ان کو کنفیوز کرنا، پریشان کرنا، اور ان کو اس طرح کر کے پھر ان کے ساتھ ان اپروپریٹ انفارمیشن شیئر کرنا ایٹ اے ٹوٹلی ان اپروپریٹ ایج، اپنے آپ کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں تمہارا بڑا ہوں، یہ شو کرنے کے لیے. تو اس طرح کی کمپنی سے پہلے تو اگین ہو گیا نا کہ آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے بچے کے اوپر کہ وہ کس کمپنی میں جا رہا ہے. ایسا بچہ جب کسی ایسے کہ غلط کمپنی میں ایکسپوجر میں آئے گا نا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر نیگیٹو چیزیں سامنے نظر نہ آئیں. وہ ایز پیرنٹ آپ کا کام ہے. لیٹ سپوز کہ پہلے وہ اچھا خاصا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتا تھا یا کھیلتی تھی، اب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت کی چڑ، اور یہ کہ اس کو اب آئسولیشن زیادہ پسند ہے. اس کی لینگویج کو آپ فالو کریں. کوئی بچہ اگر بیڈ لینگویج میں آئے گا نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسکپ کرے اس چیز کو کہیں پر بھی. وہ آپ نے سننی ہے بات، اٹینٹیولی واچ کرنا ہے کب سے وہ آنا شروع ہوا ہے. The sooner you find out the better it is. جتنا لیٹ جا کے فائنڈ آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ غلط ہوگا، اتنا زیادہ افسوس ہوگا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں، بہت سارے پیرنٹس وہ بچوں کو اس چیز کے اوپر نا بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کر رہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کس ٹائپ کی کمپنی کے اندر ہیں اور کس ٹائپ کے انفلوئنس کے اندر وہ آ رہے ہیں. ایسا پیرنٹ آپ نے بالکل نہیں بننا. بچوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فرینڈس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور کوئی بیڈ چیز آ رہی ہے نا تو کوئک ایکشن لینا ضروری ہے. فار ایگزامپل کمپنی نہیں بھی بری، ہم اسکرین ایڈکشنز کی بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر کیا ایڈوائزز دی تھی کہ ان کا پبلک ایریا کریں، ٹائم کنسٹرینٹ کریں، ان کو ایک ڈے آف کریں. میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ خود کہہ دیا، میں کہا ایک دن آپ لوگوں کا آف ہوگا، ایک دن آپ لوگ بالکل نہیں کریں گے. آپ لوگ بتائیں کون سا دن ہوگا. وہ آپس میں انہیں لگے رہے یہ دن کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، نہیں اس دن ہوم ورک ہوتا ہے، اس دن یہ ہوتا ہے. ایک دن انہوں نے طے کروا لیا اس دن نہیں ہوگا. بعد میں ریلائز کیا کہ وہ بھی شاید سفیشینٹ نہیں ہے، پھر ایک اور ایڈیشنل چیز ایڈ کر لی. اس دن اسکرین ہو سکتی ہے لیکن فلانی چیز نہیں ہو سکتی.
ایون کہنے کو میں نے مائنڈ کرافٹ گیم کا میں نے خود بھی ذکر کیا تھا، ویسے اوور آل پروڈکٹیو ہے، لیکن اگر ایڈکشن کے لیول پہ جا رہی ہے تو اس پہ بھی نہیں جانے دینا آپ نے. آپ لوگوں نے رائٹفلی کہہ دیا کہ سلیپ اوور تو ہونا ہی نہیں چاہیے. سب سے زیادہ دھوکہ جو ہے نا وہ پیرنٹس بہت جلدی کھا لیتے ہیں اس فیملی کے ساتھ جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ نیبرہڈ ہو، چاہے وہ کہہ دیں ہاں یہ تو میرے اپنے بھائی کے بچے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ یہ تو فلانے ہیں ہمارے. سب سے جلدی دھوکہ اس پہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کبھی کوئی برائی نہیں آ سکتی، یہاں سے کبھی کوئی برائی نہیں آ سکتی، تو لہٰذا وہ الاؤ کر دیتے ہیں. ہاں ہاں جاؤ کزنس کے ساتھ جاؤ، کھیلو جا کے، جو مرضی کرنا کرو. اور آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ کزن لیول کے اوپر نا پتہ نہیں کیوں لیکن پیرنٹس ہمیشہ سے بہت کھلا دیتے ہیں کزنس لیول کے اوپر. باقی چیزوں میں بہت کانشیس ہوں گے، لیکن مثال کے طور پہ اگر بیٹا ہے تو پہلے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ پیرنٹ آرام سے الاؤ کرتے تھے، ہاں فیمیل کزنس ہیں جاؤ کھیلو ان کے ساتھ، اگین کھیلنا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہینڈ شیک کو کبھی ہم برا نہیں کہتے تھے. بڑے بھی ہو گئے ہیں تب بھی ہینڈ شیک اگر ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ یہ کہ آپ محرم کا کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں بچوں کو، آپ نے سمجھا دیا کہ یہ بچے نے ساری بات سن لی ہے، لیکن بچہ وہی دیکھے گا کہ وہ ہمارے گھر میں نا وہ ریلیٹیوز آئے تھے ہمارے، تو وہ لیٹ سپوز کو وہ چاچا کی فیملی آئی تھی یا ماموں کی فیملی آئی تھی کچھ، تو میرے بابا جو ہیں وہ خود بھی مامی یا فلانے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہینڈ شیک کیا یا انہوں نے سائڈ سے ہو کے ان کو یوں کر کے حق سا کیا. کہیں گے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ آپ سے آگے سوال نہ پوچھیں لیکن وہ آبزرو تو کریں گے نا، یہ کیسے جائز ہو گیا، یہ کیسے جائز ہو گیا. فزیکل ٹچ واحد اگر کوئی اجازت ہو سکتی ہے وہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جس کا ایج گروپ کا بہت فرق ہو، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ لے. اس کے علاوہ فزیکل ٹچ جو مرضی ریلیشن شپ ہو آپ کا، آپ بھی کہیں کہ وہ جی دیور ریلیشن شپ ہے یا وہ بھابھی ریلیشن شپ ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، اور فزیکل ٹچ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے وہ. تو آپ خود یہ کہیں بچوں کو نا پھر جلدی جب آپ پہلے اس چیز کی اصلاح کریں، آپ اس چیز کی اصلاح کریں. فار ایگزامپل یہ فیملی میں ابھی بھی ہو رہا ہے تو بجائے کہ کبھی کسی کو نا آپ امبیرس کریں، کسی کو امبیرس کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں بھی کر رہا تھا یا کر رہی تھی، تو نیکسٹ مومنٹ کے اوپر کسی کو امبیرس کریں. آپ دور سے ایک دفعہ ہی نا دور سے اس طرح کا ایک جیسچر دیں کہ اگلے کو سمجھ لگ جائے کہ آپ ہینڈ شیک ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اگلا بھی کانشیس ہو جائے گا کہ میں نے نہیں کرنا. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں کہ بالکل یہ آپ کے کزنس ہیں، ان کے ساتھ کھیلیں باتیں کریں، لیکن فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے. کسی ایک ایج کے بعد جا کے اپروپریٹ ایج کے بعد جا کے جو کہ بہت ارلی ہونی چاہیے، لیٹ سپوز 7-8 ایئرس 9 ایئرس کے بعد جا کے اب بچے جو ڈفرینٹ جینڈرز کے بھی ہیں وہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیلیں گے جس کے اندر نا بہت زیادہ ایک دوسرے کو فزیکلی پکڑنا ہوتا ہے، وہ گیم نہ کھیلیں، کوئی اور گیم کھیل لیں، لیکن فزیکل پکڑنے والی گیم جس کے اندر اس طرح کا کانٹیکٹ ہو نا وہ اس کے اوپر کیئرفل ہو. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسکول نے ایک پالیسی شیئر کی ہے آپ سب کے ساتھ، اور وہ یہ ہے ایگزامینیشن پالیسی، کہ ایگزام سے پہلے بہت ویلکم ہے، کوئی کویشچن ہوتا ہے اسکول میں آ کے آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی کوئی ویکنیس ہے تو 0 پیریڈ ہم بھی کبھی ارینج کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے اسپیشل بھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے کوئی اسپیشل ویکنیس ہو. تو نیا ایک رول فلوٹ کیا ہے، وہ کیا رول ہے جی؟ نیو رول یہ شیئر کیا ہے کہ ایگزام سے 3 days پہلے تک کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کوئی چیز ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، کویشچن کر سکتے ہیں، ایون واٹس ایپ میسیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اور ڈیورنگ ایگزامس یعنی 3 days بیفور اور تھرو آؤٹ ڈیورنگ ایگزامس بالکل الاؤڈ نہیں ہوگا. رابطہ کریں گے بھی تو آنسر نہیں ملے گا، میسج کریں گے جو مرضی کرے گا، جو مرضی کرے گا، ٹاپ ہیرارکی سے لے کے تو باٹم، کوئی بھی کولیگز ہوں آپ کے، ہوں آپ کے پرنسپل ہوں، سینئر مینجمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہیڈز ہوں، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی اس چیز کی. یہ رول آپ کے خیال میں کیوں ڈالا ہے یہ والا؟ ٹائم کے اوپر وہ کیئر نہیں کرتے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو بچے جو ہے نا وہ کلاس میں ٹینشن نہ پے کریں. لاسٹ ویک جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر کچھ کیسز میں ریویژنس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بچے کیا کرتے ہیں، کیئرلیس، توجہ نہیں دے رہے اسکول کے اندر، کیونکہ انہیں شارٹ کٹ کیا پتہ ہے کہ ہمیں جو، ہاں بالکل جو مرضی سوال ہم اس وقت ریز ہو جائے نا، بس وہ تو ہیلپ لائن ایسی اویلیبل ہے کہ جس طرح میں یوز فون پہ کال کروں گا نا ہیلپ لائن، تو بینک کو کال کروں گا ہیلپ لائن، اس طرح اسکول کی ہیلپ لائن ہے کہ جو مرضی سوال ہو مجھے اس کے بعد دے رہے ہیں دین آنسر مل جائے گا. اور اگر آنسر نہ ملا
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بلیم ڈالا جا سکتا ہے اسکول کے اوپر کہ بھائی آپ نے تو یہ نہیں کرایا تھا، آپ نے تو یہ نہیں کیا تھا، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کلاس میں اٹینٹیو اور الرٹ ہوں اور وہ خود رسپانسبلٹی اس چیز کی لیں کہ بھائی آپ نے نہیں کیا نا پورا. دیکھیں پورے اتنے منتھس اویلیبل تھی ٹیچر، آپ نے پہلے نہیں پڑھا، کلاس میں آپ اٹینٹیو نہیں تھے، تو یہ آپ کا فالٹ ہے، آپ نے گرو آؤٹ کرنا ہے اس چیز سے. تو یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو ایونچولی لانگ رن کے اندر یہ بینیفٹ دے گی ہے. 2 دن پہلے جس طرح بتایا کہ اتفاق سے وہ سیشن ہو گیا، یہ والا ٹاپک تو گروئنگ اپ کے اوپر ہی کرنا تھا وتھ کیئر، لیکن الحمدللہ اتفاق سے سیشن بھی ہو گیا تو اس کا بھی کچھ کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ڈرگز اور ایڈکشن اور یہ کیا چیز ہوتی ہے نا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہوا تھا. وہ سب باتیں آپ لوگوں کے آگے سب کی سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنی زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، ایون جو اسموکرز بھی ہوں گے یا کوئی ایڈکٹس بھی ہوں گے، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ یہ کرے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، رائٹ؟ کوئی اور بیڈ ہیبٹ بھی ہے، کوئی پورن ایڈکٹ بھی ہے، وہ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز جو ہے نا میرے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر ہو سکے. اچھا، تو اب ایڈکشن کو اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ملکوں کے اندر اینٹی نارکوٹکس لاز ہوتے ہیں، فورسز ہوتی ہیں، پھر بھی چیز اتنی زیادہ پروموٹ اور فلوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے عام طور پہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لینی کھانے پینے کے لیے، کوئی چیز ان نون نہیں لینی آپ نے کسی سے بھی. تو لیکن ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اسٹرینجر سے. ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹرینجر سے. کیونکہ ہم نا وہ ایک ایونٹ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کڈنیپنگ یا کوئی بیڈ ٹچ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کوئی، اس سے ڈرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اسٹرینجر سے کبھی کوئی چیز نہیں لینی. جبکہ اگر آپ یہ ایڈکٹس کی سٹوریز سنیں نا تو یہ پینیٹریشن کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹرینجر گزرتے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے کوئی اس کو ڈرگس پہ لگا دیا ہو. وہ ہوتا ہے کسی فرینڈ کے یا کسی انفلوئنس، کس کے انفلوئنس میں آپ ہے نا، اس کے سرکل سے چیز شروع ہوتی ہے، وہاں سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ تم نے یہ کبھی کہ ٹرائی کر کے دیکھی یہ چیز ڈرگ؟ کبھی یہ ٹرائی کر کے دیکھا؟ تو جسٹ لائک جس نے پہلے والی کچھ کلاسز کے اندر اگزامپل دی تھی کہ بچوں کے اندر جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے نا، احساس پیدا ہوتا ہے یہ والا جینڈرز والا، اور یہ تو اندر سے کیوریس کویسچنز بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، دے وانٹ ٹو فائنڈ این آنسر. اور یہ بات بتائی تھی کہ کیونکہ پیرنٹنگ کے طور کے اوپر اگر ان کو کبھی بھی آپ بالکل ہی اس کا بھی ذکر ہی نہیں کریں گے، یہ ایکسپیکٹ کریں گے آپ بس بچے بڑے بھی ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، انہیں کہ شادی کی ایج تک بھی پہنچ جائیں، اور تب تک نہ ان کو غلط طریقے سے پتہ لگے کوئی چیز، نہ وہ کسی بیڈ انفلوئنس میں ہو جائیں، اور اینڈ میں جا کے شادی کے ٹائم پہ سب کچھ پتہ بھی لگ چکا ہو کسی طرح سے. یعنی کہ اس معجزے کا جس طرح ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، لائک وائز یہ ڈرگز اور ان معاملات کے اندر بھی کون ہے جو ڈرگز کا ڈسکشن کرتا ہے گھر کے اندر؟ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کون ڈرگز کو ڈسکس کرتا ہے گھر کے اندر؟ ہمارے ڈراماز کے اندر، موویز کے اندر، اینیمیشن موویز، کہیں پر اس کا ذکر نہیں آ رہا ہوتا، کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایک کا ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا اپنے 90s بچپن کے اندر یا 2000 کے اندر جو ڈرگز کے اوپر بنا ہوا ہوگا، جنرلی بنا تھا ڈرگز کے اوپر یا ایڈکشن کے اوپر بنا تھا، وہ ایک آدھ کوئی چیز یاد ہوگی. ادروائز یہ ٹاپک وہ ہے جو کہ نہیں ڈسکس ہو رہا ہوتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آپ ڈسکس نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں، کوئی دوست آ کے انفلوئنسر دوست کہے گا کہ میں تمہیں کوئی ایک ایسی چیز دیتا ہوں تم نے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی، اس سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، تو کبھی ٹرائی کرو گے؟ ظاہر بات ہے وہ ہیلتھ کے نقصانات نہیں بتائے گا، وہ اس کے بینیفٹس بتائے گا. کیا بینیفٹس بتائے گا اس کے؟ تمہیں ہاں تم اتنا خوش ہوگے، تم اتنا ریلیف فیل کرو گے، تمہیں اتنا مزہ آئے گا اس چیز سے کہ تم مطلب کہ تم خود بتانا مجھے ایک سے بات میں بتا نہیں سکتا، یہ تو ایکسپیرینس کرنے والی بات ہے. تو اس کو ٹرائی کر کے دیکھو، کوئی بات نہیں اچھی لگتی تو نہ کرنا بعد میں، تو ٹرائی تو کر کے دیکھو. تو یہ بھی ہم نے ایک بات کی تھی کسی اور سیکنڈ سیشن میں آئی تھنک سو، کہ اسٹوڈنٹس بچوں کو نا نو کہنا سکھانا چاہیے، ان کو نو آنا چاہیے کہ نو کیسے کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر. کوئی ایسی ٹائٹ پوزیشن کے اندر 2-3 دوستوں کے انفلوئنس میں پھنس گیا یا کسی اور بڑے کے انفلوئنس کے اندر ہے اور وہ اس کو کہنا ہے، آفر کریں کوئی چیز، تو آپ کے اندر بچوں کو وہ ٹریننگ آنی چاہیے کہ نو کہہ سکیں، اس موقع کے اوپر نو کہہ سکیں. نو کہنا بہت مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے وہ جو بچپن سے کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے تھے نا، وہ سب کچھ دیا ہوگا نا آپ نے، تو ان کو پھر نو کہنے کا کانفیڈنس بھی آ جائے گا ایک موقع کے اوپر. کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ صرف ایک غلطی ہو سکتی ہے،
ایک دفعہ اس نے وہ چیز ٹرائی کر لی اور اس نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرنا ہے اور اس کے سمٹمز آپ تک پہنچیں گے ایک دم سے پہلی ڈوز کے بعد پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے آپ تک. وہ آپ تک سمٹمز کب آئیں گے؟ وہ تب آئیں گے جب وہ اس پرابلم میں پھنس چکا ہوگا اور آپ ریلائز کریں گے پتہ نہیں غصہ کیوں کر رہا ہوتا ہے ہر وقت, پتہ نہیں یہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہا ہے, ہر وقت اس کو دوستوں کی پڑی ہوتی ہے, میں ادھر جا رہا ہوں, عجیب مسٹیریس قسم کے اس کے بیہیویئرز ہو گئے ہیں, یہ ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہوئے جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ واش روم جو ہے ایک پرابلم ہوتی ہے کہ پھر وہ بچے ایسی چیزیں نا زیادہ تر پر چھپ کے کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہائڈنگ پلیسز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, تو ایک واش روم بھی اس میں ایک آپشن ہوتا ہے, ادروائز کہیں اور. یہ چیزیں تب آتی ہیں جب وہ ملٹیپل اس کے لے چکا ہوتا ہے ڈوزز اور وہ اس کے ایڈکشن میں پڑ چکا ہوتا ہے, وہ تب جا کے ایکسپوجر ہوتا ہے یہ. اور وہ اس لیول کے اوپر ایکسپوجر ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے آگے یہ بات نہیں بتانی, اس نے آپ کے آگے یہ بات آگے نہیں شیئر کرنی, اور اس نے جب آگے نہیں شیئر کرنی تو پھر اس نے کرنا کیا ہے. ایک اور ایگزامپل دی تھی انہوں نے کہ مثال کے طور پہ کہ پیرنٹس نے ریلائز کرنا شروع کیا گھر میں پیسے چوری ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے غائب ہو جاتے ہیں پیسے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی چوری ہوئی ہے, یعنی کہ جو ریکوائرڈ ہوگا نا وہ چوری ہوگا, جو اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوگی اتنی چوری ہو جائے گی. تو اس کے کامن انفلوئنسز کیا ہوتے ہیں اس کے, اب میں اس کی کیٹیگریز یا ان چیزوں کے اندر نہیں جا رہا, میں آپ کو یہ بات بتا دوں بلکہ کہ انہوں نے نا سٹارٹ کیا تھا سیشن کو ہیبٹس اور ایڈکشن کیا فرق ہوتی ہے نا, لوگ کیوں کرتے ہیں, کس ٹائپ کی ڈرگز ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, وہ میں اس طرح کی کسی چیز کے اندر نہیں جا رہا. ہم پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے 100% ہم بچوں کی اس کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کے ریزنز یہ ہوتے ہیں جب وہ زیادہ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. ایک چیز بتا دی کہ پیئر پریشر کے اندر آ گئے, وہ دوستوں نے کہہ دیا یار میں بھی کرتا ہوں, اسٹرائک کیا ہوا ہے, بڑا یہ چیز ہے بولا, یا ہمارے کلب میں آنا ہے نا, ہمارے ساتھ اگر گھومنا پھرنا ہے بھائی یہ تو ٹرائی کرو پھر تم, ہم تو کول ہیں, ہم زیادہ فٹ ہیں, تم کرنا چاہ رہے ہو تو تم بھی یہ کرنا پڑے گا تمہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے. ایک خود کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ کر کے تو دیکھوں ہوتا کیا ہے. اور مطلب کہ بڑے ڈرگز کی بات نہیں ہے, کسی بھی چیز کی بات ہوتی ہے, یہ وہ سگریٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے, وہ اس کی بھی بات ہو سکتی ہے, جو سگریٹ کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں اسے انرجی ڈرنکس, وہ اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو آخر ٹرائی کر کے دیکھیں یہ ہے کیا چیز نا, کس طرح, ہاؤ ڈز اٹ ورک. تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. سٹریس ہو سکتا ہے. بچوں کے لیے سٹریس زیادہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پیرنٹس ایگزام کی وجہ سے کریٹ کرتے ہیں, رزلٹ نہیں پروڈیوس کر رہے تو بھائی دیکھو فلانا جو ہے وہ کتنا اچھا ہے پڑھائی کے اندر اور فلانا جو ہے وہ ایسا ہے, ایسے کمپیریزنز آ رہے ہوں گے. اور یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ ہم ایز پیرنٹ جو ہے نا, ہم نے یہ بچوں کو بات سکھانی ہے جو لاسٹ والی کلاس کے اندر ہوئی تھی کہ بھائی ہمیں جو ریکوائرڈ ہے نا بیٹا وہ یہ ہے آپ سے کہ آپ ایمانداری سے محنت سے کام کرو. ہمیں یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ نے چیٹ کر کے نمبر لینے ہیں. نمبر وہ آپ لینے ہیں جو وہ آپ نے خود لینے ہیں اپنے, وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے ہمارے لیے جو آپ نمبر لوگے. اگر کوئی بےمانی سے لوگے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب یہ ہم حلال حرام اور اس کی تمیز میں بات کر رہے تھے, اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. وہ تو سٹریس کے اندر, ریجیکشن کے اندر آپ کو تو لگ رہا ہے یہ میرا بچہ چھوٹا ہے, کیا پتہ وہ کسی اور کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو چکا ہے اور وہاں سے اس کو بہت ہی کم ایج کے اندر اس کو ریجیکشن فیل ہو گئی ہے. تو وہ اس طرح کی تھاٹس ہوتی ہیں وہ کہ ہاں دیکھو نا یہ پرابلم ہے نا, یہ تم ٹینشن پرابلم میں آئے ہو, تو اس کا وے آؤٹ بھی ایک ہے, اور وے آؤٹ یہ ہوتا ہے ڈرگس کا. تو پہلا جو ہو گیا وہ ان میں سے کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, ریجیکشن, پیئر پریشر, ٹینشن, کیوریوسٹی, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی ڈرگ ہوتی, پہلی ڈرگ فری ملے گی, اگلی ڈرگ جو ہے وہ پھر آپ کو کیا پتہ وہ بھی فری مل جائے, لیکن تیسری ڈرگ کے بعد یا چوتھی ڈرگ کے بعد جا کے نا آپ کو ہوگا کہ یار اب تو کچھ یو ہیو ٹو پے اٹ نا, پے کرو, پیسے لو, اور پھر یہ تمہارے لیے آپشن ہوگا یہ اویلیبل. تو وہ پھر پے کرے گا, کہاں سے پے کرے گا؟ پاکٹ منی سے پے کرے گا, اور پے کرنا پڑے گا, دوبارہ اس کو ضرورت ہے تو پاکٹ منی تو مہینے میں ایک دفعہ ملتی ہے, پھر کہاں سے کرے گا؟ پیرنٹس سے جا کے مانگے گا, بڑی اماؤنٹ مانگے گا, پیرنٹس پوچھیں گے کیوں چاہیے بھائی تمہیں, تو لہٰذا وہ اپنے اندر کشمکش میں لگا رہے گا. لیکن کیونکہ اس کو اس کی ایڈکشن اتنی پڑ گئی ہے کہ وہ چوری کرنے کے اوپر آئے گا بچہ, میں چوری کر لیتا ہوں, اور وہ بہت ایڈوانس لیول پہ جا کے پھر پیرنٹس کے آگے چیز ہوتی ہے. تو جو سیکنڈ پارٹ کا سارا ٹاپک تھا کہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ بہتر کنیکٹ ہونا ہے, آپ نے گرو کرنے دینا ہے انہیں, لیکن اگر آپ بالکل ہی ان کو چھوڑ دیں گے, آزاد چھوڑ دیں گے, اور آپ بالکل فالو اپ نہیں کر رہے, تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ پھر ہارریبل ہوگا. وہ آپ امیجن کر کے دیکھیں کس قدر ڈسٹریسنگ سچویشن ہوگی, کیونکہ جو ایک دفعہ ایڈکشن میں لگ جاتا ہے نا, بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس کو اس سے نکالنا.
ایڈکشن سے نکالنا اس کے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ گھوم پھر کے وہی آتا ہے. جتنا اسٹرانگ بانڈ ہوگا پیرنٹس کا اپنے چلڈرن کے ساتھ اور جتنی اچھی پیرنٹنگ آپ کر رہے ہوں گے, ویل کنیکٹڈ ہوں گے, انشاءاللہ یہ پرابلم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو کور اپ بھی کریں گے. اور فار ایگزامپل آپ سے اگر کوئی, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے نا اگر بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے, ہماری نسل کو, ہمارے سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانا, تو فار ایگزامپل آپ سے کوئی لوپ ہول بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں سے نا آپ کے لیے جلدی راستہ کھول دیں گے اس چیز کا, کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ میں کوشش کر رہا ہوں, پھر بھی کمی رہ سکتی ہے, یا اللہ کوئی راستہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے. تو بیڈ کمپنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز اوپن کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کام خراب ہو گیا تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں پرسنلی اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو اتنی بیڈ کمپنی میں پڑے, اتنا مذاق اڑاتے تھے میرے جیسوں کا, اور یہ کہ بھئی ہم دیکھو ہم تو کس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں. اچھا کس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں, میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں تو میں چند سال پہلے تک کا لے لیں تو 20 سے لے کے 30 تک کا سارا ٹائم. تو ایک ڈرگ ہے مثال کے طور پہ آئس, تو جی وہ اس کا جو کلب ہے وہ جن پارٹیز میں ہوتے ہیں وہ پارٹیز میں عام بندے نہیں آتے تھے, وہ پارٹیز میں آتے تھے کمشنر لیول کے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ اے سی آ رہا ہے اس کے اندر, اور یہ فلانا ایف آئی اے کے اندر یہ بندہ ہے, وہ شام کی پارٹیز کے اندر آ رہے ہیں. تو دیکھو ہمارا کلب کتنا بڑا ہے, کتنا انفلوئنشل کلب ہے ہمارا, اور ہمارے کلب کے اندر دیکھو کہ کتنا وہ بانڈ اسٹرانگ ہے یہ والا, کہ کوئی پھنستا ہے نا تو ایک دوسرے کو سپورٹ کے لیے حاضر ہے. یعنی کہ آپ یہاں پہ آج کل کے حساب سے دیکھیں نا کہ کانٹیکٹس ہم جو کہتے ہیں نا کہ بڑے اسٹرانگ کانٹیکٹس ہیں آپ کے, تو کانٹیکٹس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر تو کانٹیکٹس ہی آپ کو کم از کم ہر کام میں چاہیے ہوتے ہیں. تو کوئی بندہ پولیس میں ہونا چاہیے, کوئی بندہ آرمی میں ہونا چاہیے, کوئی لائر ہو آپ کا جاننے والا, کوئی جرنلسٹ ہو یہ وہ. تو یہ جو آئس کا جو ٹرینڈ ہے نا یہ ہے ایلیٹ کلاس کا مسئلہ, یہ ایلیٹ کلاس کا, یہ اتنی مہنگی ڈرگ ہے کہ یہ, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرگز آتی رہیں گی. آئس کی جو ہسٹری اگر آپ پڑھیں نا تو یہ ورلڈ وار 2 کے زمانے کی ڈرگز ابتدا وہاں سے ہوتی ہے اس سائڈ کی ریسرچ کے اوپر. اور وہ کیا ہوتی تھی بھئی, جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, مسلمان کیسے ایک دوسرے کو جذبہ دیتے تھے قرآن کی آیات کے ساتھ, ایک کلمہ حق اونچی اونچی آواز سے بولنے سے. ان لوگوں کے لیے تو یہ نہیں ہوتا, تو کیا کرنا ہے, ایسی ڈرگز پہ لگا کے رکھو اپنی فوج کو, تو وہ اتنے گھنٹے جو ہے نا وہ ایکٹیو رہیں گے, 3-4 دن تو کھینچ لیں گے وہ اس طرح کر کے. اس کی ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ملٹری اور جو کمرشل یوز اتنا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں بند ہو سکتے. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نارکوٹکس کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود اس کرپشن کے اندر شامل ہوئے ہوتے ہیں, ورنہ کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے مسائل ہمارے سوسائٹی سے نا. جب تک اسٹرانگ کانٹیکٹ نہیں ہوگا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ, بھئی ہمیں بلیک میل ہونے والے فرینڈز نہیں چاہیے جو آپ کو بلیک میل کرتے رہیں بعد میں اور آپ کو اس طرح ایکسپلائٹ کریں. تو بہت اچھا کانٹیکٹ رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں, ان کو گرو کرنے دیں, ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے دیں, ان کو آگے بڑھنے دیں, لیکن ساتھ ساتھ بہت کیئر اور بہت نظر کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.